अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सिरात अलमुस्तकीम में आप सबको खुशामदीद है। अहलन व सहलन मरहबा। आज का हमारा लेसन है पारा 3 तिलकर रसूल। तो तीसरे पारे का नाम दरअसल तिलकर रसूल है और इसमें सूरह बकरा की आखिरी 34 आयत और सूरह आले इमरान की 91 आयत हैं। ठीक है, तो आज हम लोगों का ये पारा है, आगाज़ हो रहा है इंशाअल्लाह। नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तिलकर रुसुलु फ़द्दलना बअदहुम अला बअद, मिनहुम मन कल्लमल्लाह ورفع بعضهم درجات وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد۔ یہ سب رسول ہیں، ہم نے ان میں سے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے۔ ان میں سے کچھ ایسے ہیں جن سے اللہ نے کلام کیا اور ان میں سے بعض کے درجے بلند کیے ہیں، اور ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو واضح نشانی عطا فرمائی اور روح القدس کے ذریعے سے ان کی مدد کی۔ اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو ان سب رسولوں کے بعد آنے والے لوگوں کو آپس میں وہ نہ لڑتے، جبکہ ان کے پاس واضح نشانیاں آ چکی تھی، لیکن انہوں نے آپس میں اختلاف کیا۔ تو چنانچہ ان میں سے کچھ ہے وہ جو ایمان لائے اور کچھ وہ ہیں جنہوں نے کفر کیا، اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو وہ آپس میں نہ لڑتے، لیکن اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ اس آیت میں اللہ تبارک تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے جو مختلف وقتوں میں جو رسول بھیجے ہیں ان کی بات ہے، ٹھیک ہے۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو مسلسل انبیاء بھیجے، یعنی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس دنیا کو بنایا اور یوں نہیں کیا کہ بس اس کو بنا کے چھوڑ دیا۔ دراصل اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب اس دنیا کو بنایا اور آدم کو بنایا، پھر اللہ تبارک تعالیٰ نے آدم کی ہدایت کے لیے انتظامات بھی کیا، مسلسل رسول آئے، کتابیں بھیجی جاتی رہیں، اور پھر مسلسل رسول آتے رہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب سے یہ دنیا بنی تب سے اللہ تبارک تعالیٰ نے رسول بھیجے، تو لیکن ان رسولوں میں بھی کیا تھا کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے کسی کو بلندی عطا فرمائی، کسی کو فضیلت عطا فرمائی، تو کسی سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کلام کیا، کسی کے درجات بلند کیے۔ تو لیکن لوگوں نے کیا کیا، رسولوں میں بھی تفرقہ واریت کرنے لگے، کسی کو انہوں نے اتنا اوپر چڑھا دیا کہ اس کی انہوں نے رسول کی عبادت شروع کر دی، اور کسی کو انہوں نے اتنا نیچے کر دیا یہاں تک کہ ان کو قتل کر ڈالا۔ تو رسولوں کے درمیان کیا نہیں کرنا، تفرقہ نہیں کرنا ہے۔ تو ان کے بھی اللہ تبارک تعالیٰ فرما رہے ہاں ان کے اندر کیا فضل ہے، اللہ تبارک تعالیٰ نے فضیلت عطا فرمائی ہے، تو ان کی فضیلت بیان کی جا سکتی ہے، نہیں ورنہ ان کی جو ہے نا بیچ اختلافات یا ان کی تفرقہ واریت ان کے بیچ میں نہیں کیا جا سکتا ہے۔ یہ نہیں ہم کہہ سکتے کہ ہاں جو موسیٰ علیہ السلام بہت اعلیٰ رسول تھے، ہے نا، اس طریقے سے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحت فرمائی ہے کہ مجھے یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یونس بن متی سے بہتر نہ کہنا، یونس صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ تو اس طرح سے رسولوں کے بیچ کوئی بھی تفریق بین الرسول جائز نہیں ہے، تفضیل کی جا سکتی ہے لیکن تفریق نہیں کی جا سکتی ہے۔ آیت دیکھیں، آیت نمبر 254، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، ہم نے تمہیں جو کچھ دیا ہے اس میں سے جو خرچ کرو، اس میں سے خرچ کرو، اس سے پہلے کہ وہ دن آ جائے جس میں نہ خرید فروخت ہوگی، یعنی قیامت کا دن، اور نہ کوئی دوستی یا سفارشی کام آئے گی، اور کفر کرنے والے ہی ظالم ہیں۔ وہ اللہ ہے جس اس کے سوا کوئی معبود نہیں، زندہ ہے، سب کو سنبھالنے والا ہے، اسے اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے، جو کچھ آسمانوں میں ہے جو کچھ زمین میں، سب اسی کا ہے۔ کون ہے جو اس کے سامنے اس کی اجازت کے بغیر سفارش کرے؟ وہ جانتا ہے جو کچھ لوگوں کے سامنے ہے اور وہ جو کچھ پیچھے ان کے ہیں، اور وہ اس کے علم میں سے کسی چیز کو احاطے میں لا نہیں سکتے سوائے اس بات کو جو وہ چاہے۔ اس کی کرسی نے آسمان اور زمین کو گھیر رکھا ہے، اور اسے ان دونوں کی حفاظت تھکاتی نہیں ہے، اور وہ بہت بلند اور نہایت عظمت والا ہے۔
دراصل اس آیت کو آیت الکرسی کہتے ہیں، اور یہ قرآن کریم کی سب سے بڑی آیت ہے، یعنی کہ سب سے عظیم آیت ہے، ٹھیک ہے۔ اور جو اس میں لفظ کرسی جو آیا ہے، وسیع کرسی السماوات والارض، تو اس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کرسی کے مقابلے میں، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کرسی کے مقابلے میں، یعنی کہ ہمارے مائنڈ میں فوراً کیا آتا ہے، ویسی کرسی آتی جیسے ہم لوگ جس کرسی پہ بیٹھتے، تو نہیں، کبھی بھی اللہ تعالیٰ کی کوئی بھی چیز کا جو تصور ہے ہم انسانوں کی جو چیزیں اس سے ہم نہیں کر سکتے، کمپیریزن نہیں کر سکتے ہیں۔ اللہ کی کرسی اللہ عالم کیسی ہے، یہ غیب کی خبروں میں سے ہے، تو جیسی ہماری کرسی ایسی بالکل نہیں ہو سکتی ہے، ہاں لیکن یہ کرسی ایسی جس پہ اللہ نے اپنے پاؤں مبارک رکھے ہوئے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کرسی کے مقابلے میں ساتوں آسمان کی حیثیت اس سے ایسی ہے کہ اتنی سی ہے جتنی کسی خالی زمین میں پڑی ہوئی انگوٹھی ہو، یعنی کہ بڑا سا ریگستان ہے اور اس زمین میں کیا ہے، ایک چھلا پڑا ہو، ٹھیک ہے۔ تو ایک بڑے سے ریگستان میں جیسے اس چھلے کی حیثیت ہے، اسی طرح سے اللہ تبارک تعالیٰ کی جو کرسی ہے اس ساتوں زمین اور آسمان میں اس طرح سے ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ کی کرسی اتنی بڑی کہ ساتوں زمین اور آسمان ایسے ہیں کہ جیسے وہ چھلا، اور اللہ کی کرسی ایسے جیسے بڑا سا ریگستان۔ اور اس آیت الکرسی کے بارے میں کہا جاتا ہے یہ قرآن کریم کی سب سے عظیم آیت ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس میں دراصل خاص بات یہ ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ کا اس میں تعارف کرایا گیا ہے، اور اللہ تبارک تعالیٰ کا اس میں پہچان کرائی گئی ہے کہ معبود کی پہچان کیا ہے، جس کی عبادت کی جائے اس کے اندر کیا ہونا چاہیے، وہ کیسا ہے آخر۔ تو اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کیسے ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں ہے کہ جو شخص ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھتا ہے، یعنی ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھتا ہے، تو اس کے اور جنت کے درمیان صرف ایک جو ہے موت واقع ہونے کی دیر ہوتی ہے، یعنی کہ وہ سیدھے جنت میں جاتا ہے۔ اتنی بڑی فضیلت ہے آیت الکرسی پڑھنے والوں کی۔ تو جس گھر میں پڑھی جاتی ہے شیطان اس گھر سے بھاگ جاتا ہے اور اللہ کی حفاظت میں رہتا ہے بندہ مومن، اس کی بڑی فضیلت ہے۔ اور اس میں اللہ تبارک تعالیٰ کا تعارف ہے، اور اسے آیت عظیم بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اپنے بارے میں کہ اللہ تبارک تعالیٰ ایسا ہے جس کو نہ تو اللہ تبارک تعالیٰ کے علاوہ کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں۔ سب سے پہلے کیا بات آئی ہے یہاں پہ، توحید آئی ہے، تو اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں جس کی عبادت کی جائے۔ اور اللہ تعالیٰ تو ایسے ہی جو زندہ ہیں، کیونکہ آج دنیا میں بہتوں کو ایسے لوگوں کی عبادت کی جا رہی ہے جو مردہ ہیں، جیسے عیسیٰ علیہ السلام، جیسے عزیر علیہ السلام ہے، جیسے پیر ولی اور اولیاء ہے، اور کہتے ہیں کہ یہ ولی زندہ ہے، اور ہمارے سامنے کیا ہے، ہم لوگوں کے بیچ سے تو یہ مردہ ہو گئے لیکن یہ زندہ ہیں۔ تو آپ دیکھیں بھائی، معبود تو وہ ہے جو ہمیشہ زندہ رہے، کبھی اس کو موت ہی نہ واقع ہو۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ وہ ہے، اور ایسا ہے کہ واحد لا شریک ہے، اور اس کے سوا کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں، اور وہ کیا ہے، وہ زندہ ہے، اور وہ خود بھی سب کو سنبھالے ہوئے ہے، اور اسے کبھی بھی اونگ نہیں آتی، یعنی کہ ایک بہت زیادہ جس کو کسی کو نیند آ رہی ہوتی ہے وہ سونا نہیں چاہتا تو ہلکی پھلکی اس کی آنکھ پلک جھپک جاتی ہے، تو ہاتھ میں کچھ پین وغیرہ لیا ہو تو وہ بھی اس سے گر جاتا ہے، چھوٹ جاتا ہے، یا بک لیا ہو تو وہ بھی گر جاتی ہے نا، تو کبھی موبائل لیے ہوتے تو وہ گر جاتا ہے، ٹوٹ جاتا ہے نا، اسی طرح سے ہلکی سی جھپکی لگ جاتی ہے۔ لیکن اللہ تبارک تعالیٰ ایسے ہی، ان کو کبھی بھی اونگ نہیں آتی، تو اس کی دلیل یہ اگر اللہ تبارک تعالیٰ کو نیند آتی تو یہ آسمان اور زمین کیا ہے، سب درہم بھرم ہو جاتے، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے اللہ کو اونگ بھی نہیں آتی، نہ نیند آتی ہے۔ اور جو کچھ اللہ تبارک تعالیٰ فرما رہے آسمان میں، جو کچھ زمین میں ہے، سب کچھ اللہ کا ہے۔ کون ہے جو اللہ کے سامنے اس کی اجازت کے بغیر سفارش کرے؟ ورنہ کیا ہے، آج دنیا میں لوگ سفارش کی وجہ سے ہی شرک کر رہے ہیں نا، کہ یہ میری سفارش کرا دیں گے، یہ میری ریکویسٹ کرا دیں گے، یہ میرا جو ہے وکیل بن جائیں گے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے اللہ کے حکم کے بغیر کوئی کسی کی سفارش کر ہی نہیں سکتا ہے، اور اللہ جانتا ہے جو کچھ لوگوں کے سامنے، یعنی کہ فیوچر میں، اور جو کچھ ہو چکا یعنی پاسٹ میں، اللہ کو سب کچھ خبر ہے۔ غیب کا علم صرف اور صرف اللہ کے پاس ہے، اور اس کے علم میں کسی چیز کے کوئی اس کو احاطہ کر ہی نہیں سکتا، یعنی کہ اللہ کا علم سب طرف گھرا ہوا ہے، سب کچھ سب طرف پھیلا ہوا ہے، اور وہ جو چاہے اللہ سبحانہ تعالیٰ سب کچھ کر سکتا ہے۔ اور اللہ تبارک تعالیٰ جہاں پہ اپنا پاؤں مبارک رکھے، یعنی کہ اس کی کرسی، وسیع کرسی السماوات والارض، اس کی کرسی نے آسمان اور زمین کو گھیر رکھا ہے، اور اسے نہ ان دونوں کی حفاظت تھکاتی، یعنی اللہ تبارک تعالیٰ کو آسمان اور زمین کی کوئی حفاظت تھکاتی نہیں ہے۔ اور اللہ تبارک تعالیٰ فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ بہت بلند ہے اور نہایت عظمت اور بڑائی والے ہیں۔
آیت 256. دین میں کوئی زبردستی نہیں، ہدایت گمراہی واضح ہو چکی ہے. پھر جو شخص طاغوت کا انکار کرے یعنی گمراہ کرنے والے کو نہ مانے تو اللہ تعالیٰ پر ایمان لے آئے تو یقیناً اس نے ایک مضبوط کڑا تھام لیا تو جو ٹوٹنے والا نہیں. اللہ تعالیٰ خوب سننے والا اور خوب جانے والا ہے. جو توحید پر ڈٹ گیا، جس نے قرآن و سنت کو تھام لیا تو اس نے کیا کیا، ایک مضبوط کڑا تھام لیا جو کبھی بھی کیا ہے وہ شخص گرنے والا نہیں ہے. آیت 57 دیکھیں. اللہ تعالیٰ ان لوگوں کا دوست ہے جو ایمان لائے ہیں. تو یہاں بتا دیا اللہ تعالیٰ کس کے دوست تھے، ایمان والوں کے. تو اللہ تعالیٰ ان لوگوں کا دوست ہے جو ایمان لائے. وہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لاتا ہے، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ان کے دوست طاغوت ہیں. وہ انہیں روشنی سے نکال کر اندھیروں کی طرف لے جاتے، وہی لوگ دوزخی ہیں اور وہ ہمیشہ رہیں گے. تو آپ دیکھیں کہ لوگ کہتے ہیں اللہ کے ولی، اللہ کے ولی، اور لوگ ڈھونڈتے ہیں تلاش میں نہ جانے کیا کیا کرتے رہتے ہیں. تو یہاں تو بتایا جا رہا ہے کہ اللہ کے دوست تو وہ ہیں جو ایمان لے آتے ہیں اللہ پہ، اللہ کی ہر بات مان جاتے ہیں اور توحید، رسالت، آخرت پر یقین رکھتے ہیں، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے. تو وہ کیا ہے، وہ تو اللہ کے ولی ہیں، اللہ کے دوست ہے. تو وہ کوئی بھی ہو سکتا ہے، کوئی خاص اس کے لیے مقام مرتبہ نہیں ہے، وہ ایک معمولی انسان بھی ہو سکتا ہے. اور اللہ تعالیٰ کیسے ہم پہچان سکتے ہیں کہ یہ اللہ کے ولی ہیں؟ تو اس کی نشانی یہ ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ان لوگوں کو جو اپنے ولی اور ان کے دوست ہوتے ہیں ان لوگوں کو اندھیروں سے نکال کر اجالوں میں لے آتے، یعنی کہ علم کے فیلڈ میں لے آتے ہیں، یعنی کہ دین اور قرآن کے علم کی طرف اس کو لے کر آتے ہیں. یعنی جس کی زندگی میں قرآن کا علم آ گیا، دین کا علم آ گیا، تو وہ کیا ہے، اللہ نے اس کو اپنا دوست بنا لیا ہے. تو ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو نظر بد سے بچائے. تو جتنے بھی یہاں موجود ہیں ماشاءاللہ آپ سب اللہ کے دوست ہیں، مبارک ہو آپ سب کو. اللہ تبارک تعالیٰ آپ سب کو جو ہے نا روشنی میں لے کر ہے. دراصل قرآن اور سنت وہ نور ہے جو پوری دنیا سے روشن ہے. تو اللہ تبارک تعالیٰ اپنے دوستوں کو قرآن اور سنت کی طرف لاتے ہیں، لیکن اس کے برعکس، اس کے اپوزٹ کیا ہوتا ہے، وہ لوگ جو اللہ کی بات نہیں مانتے ہیں، کفر کرتے ہیں اور اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، تو اللہ تبارک تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان کے دوست کیا ہو جاتے ہیں، طاغوت ہیں، اور ان کو وہ روشنی سے نکال کر کے اندھیروں کی طرف لے جاتے ہیں. تو طاغوت کس کو کہتے ہیں؟ طاغوت سے مراد ہر وہ چیز ہے جس کی اللہ کے علاوہ عبادت کی جائے. ٹھیک ہے، ہر وہ چیز جس کی اللہ کے علاوہ اس کی عبادت کی جائے وہ طاغوت ہے. تو وہ جو طاغوت ہوتے ہیں وہ لوگوں کو ٹیڑھے راستے پہ لے کے جاتے ہیں، شرک کرواتے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، ایک مالدار کی مثال ہے جو اللہ کی اطاعت کرتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ اسے آزمانے کے لیے شیطان کو بھیج دیتا ہے اور پھر اس کی وجہ سے وہ برے اعمال کرنا شروع کر دیتا ہے، یہاں تک کہ وہ سارے نیک اعمال اس کی ضائع ہو جاتے ہیں. یہ بخاری کی حدیث نمبر 4538 ہے. یعنی ایک نیک اور دیندار شخص کی آزمائش اس طرح سے ہوتی ہے کہ شیطان جب اس کے پاس آتا ہے تو اس سے شرک کروا لیتا ہے شیطان. ٹھیک ہے، اور جو اللہ کے مخلص اور خالص ثابت قدم رہنے والے بندے ہوتے ہیں، کیسے بھی حالات ہو، کیسے بھی پریشانی ہو، کیسے بھی مصیبت ہو، کبھی بھی وہ اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرتے، کیونکہ شرک کی وجہ سے انسان کے سارے اعمال ضائع ہو جاتے ہیں، چاہے اس نے کچھ بھی کیا ہو، کچھ بھی بڑے بڑے اعمال کیے ہوں، سب ضائع. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں لیکن جو لوگ جو ہے ایمان نہیں لاتے، جو کفر کرتے ہیں، تو ان کے جو دوست طاغوت ہیں وہ انہیں روشنی سے نکال کر اندھیروں کی طرف لے جاتے ہیں. اور کیا ہے وہ لوگ، ان کا انجام کیا ہے، وہ دوزخی ہیں اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے. کیا آپ نے اس شخص کو نہیں دیکھا جس نے ابراہیم سے اس کے رب کے بارے میں اس لیے جھگڑا کیا کہ اللہ نے اسے بادشاہی دے رکھی تھی؟ تو ابراہیم نے کہا، میرا رب وہ ہے جو زندہ کرتا اور مارتا ہے. یعنی جس شخص سے جھگڑا ہوا تھا ابراہیم علیہ السلام کا، دراصل وہ جو بادشاہ تھا وہ نمرود تھا. تو نمرود نے کہا میں بھی زندہ کرتا ہوں، میں بھی مارتا ہوں. تو ابراہیم نے کہا بے شک میرا رب تو جو وہ ہے جو سورج کو پورب سے نکالتا ہے، تو ذرا اسے پشچم سے نکال کر دکھا. تو چنانچہ وہ جو بادشاہ تھا وہ حق بکا رہ گیا جس نے کفر کیا تھا. تو اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا جو ظالم ہے. اس سے یہ پتہ چلتا ہے ظالم لوگوں کو اللہ کبھی بھی ہدایت نہیں دیتا. پوری دنیا آج کتنی بڑی ہے نا، کتنے لوگ دنیا میں موجود ہیں، لیکن ہر شخص کیا پڑھنے بیٹھ گیا قرآن، کیا سمجھنے بیٹھ گیا قرآن؟ نہیں. تو پھر کیا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ کچھ لوگوں کو چنتے ہیں ہدایت کے لیے، سب کو نہیں ہدایت مل جاتی. یہ ہدایت سب سے بڑی نعمت ہے.
قرآن کا علم اور یہ ہدایت جو اس پہ چل دیتا ہے اور پہنچ جاتا ہے، اس کی جو آپ دیکھیں ہدایت کا راستہ کدھر جاتا ہے، صراط المستقیم کا راستہ کدھر جاتا ہے، جنت کی طرف جاتا ہے۔ ایک مرتبہ کی بات ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے، صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین میں جو ہے بہت ساری آڑی ترچھی لکیر کھینچی اور ایک لکیر کھینچی، مطلب لکڑی کی مدد سے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جو سیدھی راستہ ہے نا، یہ صراط المستقیم ہے، اور آڑے ترچھی جتنے بھی راستے ہیں وہ سب کیا ہے، بھٹکے ہوئے گمراہ راستے ہیں۔ اور صراط مستقیم کا راستہ کدھر جاتا ہے، جنت کی طرف جاتا ہے۔ آیت دیکھیے، آیت نمبر 259، یا اسی طرح اس شخص کو جو اس بستی سے گزرا اور وہ اپنی چھتوں پر گری پڑی ہوئی تھی، اس نے کہا اللہ تعالیٰ اس بستی کو کیسے زندہ کرے گا اس کی موت کے بعد؟ تو اللہ تعالیٰ نے اسے 100 سال کے لیے موت دے دی، پھر اسے زندہ کیا۔ اللہ تعالیٰ نے پوچھا تو کتنی دیر سویا رہا؟ تو اس نے کہا 1 دن یا 2 دن یا دن کا کچھ حصہ۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا نہیں، بلکہ تو 100 سال تک کی سوتا رہا، اور تو اپنے کھانے پینے کی طرف دیکھ، اور وہ بالکل سڑا نہیں ہے۔ دیکھ اپنے گدھے کے کہ وہ جو ہے وہ اس لیے کی ہوا کہ ہم تجھے لوگوں کے لیے ایک نشانی بنانا چاہتے ہیں، اور تو گدھے کی ہڈیوں کو دیکھ کہ ہم اسے کیسے ابھار کر جوڑتے ہیں اور ان پر گوشت چڑھاتے ہیں۔ پھر جب ان کے سامنے واضح ہو گیا تو اس نے کہا میں جانتا ہوں کہ بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ تو دراصل یہاں پہ جو عزیر علیہ السلام کے واقعے کے بارے میں ذکر ہوا ہے، اور ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ اور جو یہ عزیر علیہ السلام کا واقعہ، اس میں دونوں واقعے میں ادھر اشارہ ہے، کدھر آخرت کی طرف، یعنی کہ اکثریت لوگوں نے انکار کیا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیغام لے کر آئے توحید، رسالت اور آخرت کا، تو اکثریت نے پہلی بات تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کیا کہ آپ رسول نہیں، دوسری چیز کا انکار کیا کہ آخرت ہے نہیں، یعنی کہ جب ہم مر گل جائیں گے، سڑ جائیں گے، ہڈیاں ہماری بوسیدہ ہو جائیں گی، تو اللہ ایسے نہیں کرے گا کہ ہمیں دوبارہ اٹھا کے کھڑا کر دے گا، یہ امپاسبل ہے، یعنی کہ آخرت کا انکار کیا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ واقعہ لا کر کے ایسے لوگوں کو دلیل دی ہے کہ جس طرح یہ جو واقعہ ہوئی، حقیقی واقعہ ہوئے، سچے واقعہ ہوئے، جیسے یہ اس طرح سے اٹھا کے کھڑے کر دیے گئے عزیر علیہ السلام اور ان کا گدھا، اسی طرح کیا ہوگا، اللہ تبارک تعالیٰ آخرت میں تم کو بھی اٹھا کے کھڑا کر دے گا۔ تو اسرائیل کے مشہور پیغمبر کیا تھے؟ حضرت عزیر علیہ السلام تھے، اور پوری تورات ان کو جو ہے زبانی حفظ تھی، اور ان کا گزر جب ایک بستی سے، ایسی بستی سے ہوا جس کی آبادی ہلاک ہو چکی تھی، تو انہوں نے کہا کہ ان کو اللہ تبارک تعالیٰ دوبارہ زندگی کیسے دے گا؟ تو اس پر اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کی روح کو قبض کر لیا، اور وہ 100 برس تک مردہ پڑے رہے۔ پھر اللہ نے انہیں ان کے گدھے کو دوبارہ زندہ کیا۔ چنانچہ جب یہ حقیقت جناب عزیر علیہ السلام کے سامنے واضح ہوئی تو انہوں نے جان لیا کہ واقعی اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور جب وہ سو کر اٹھے تو انہوں نے کہا میں بس تھوڑی دیر سویا رہا، 1 دن یا 2 دن یا دن کا کچھ حصہ۔ تو جب آپ کو پتا ہے کہ جب انسان اللہ تعالیٰ کے یہاں حاضر ہوگا، قیامت کا دن ہوگا، تو اس کا بھی ایسی معاملہ ہوگا، حالانکہ اس نے 100 سال زندگی گزاری ہوگی، تو اس کا ایسا محسوس ہوگا کہ ہم بس دنیا میں کتنے رہے، بس چند گھڑی، 1 گھنٹے یا 2 گھنٹے، ایسا اس کو محسوس ہوگا۔ آیت دیکھیں، آیت نمبر 260، اور جب ابراہیم نے کہا اے میرے رب مجھے دکھا تو مردوں کو کیسے زندہ کرے گا؟ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کیا تو ایمان نہیں لاتا؟ تو ابراہیم نے کہا کیوں نہیں، لیکن میں تو دلی اطمینان چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پھر تو 4 پرندے لے لے اور انہیں آپس میں مانوس کر لے، یعنی ہلا لے اپنے سے، اور ان کے ایک ایک ٹکڑا ٹکڑا پہاڑوں پر رکھ دے، پھر ان کو بلا لے، پھر وہ تیرے پاس دوڑے چلے آئیں گے، اور جان لے کہ بے شک اللہ تعالیٰ غالب خوب حکمت والا ہے۔ تو یہاں پر بھی ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ اسی لیے ہے کہ آخرت کی زندگی پر انسان یقین رکھے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ قیامت کے دن سب کو اٹھا کے کھڑا کر دے گا، اور اللہ تبارک تعالیٰ سب کو اٹھا کے زندہ کر دے گا، دوبارہ سب پھر زندہ ہوں گے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میرے رب مجھے دکھا تو مردوں کو کیسے زندہ کرتا ہے، تاکہ مجھے اطمینان ہو جائے، میرے دل کو اطمینان ہو جائے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کیا تو اطمینان نہیں رکھتا؟ تو ابراہیم نے کہا کہ اللہ تعالیٰ میں جو ہے نا مجھے یقین ہے، لیکن تاکہ میرے دل کو اطمینان ہو جائے۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جو رسول ہوتے ہیں وہ پورے فل یقین کے ساتھ تبلیغ کرتے ہیں، ان کو عین الیقین اللہ تبارک تعالیٰ عطا فرماتے ہیں، آنکھوں سے دیکھے ہوئے یقین۔ ہمارے پاس کیا یقین ہے؟ علم الیقین، یعنی ہم پڑھ رہے ہیں، ہمارا یہ یقین ہے قرآن کے ذریعے سے، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے رسولوں کو عین الیقین کراتے ہیں، یعنی کہ آنکھوں کے سامنے معجزے دکھا کر ان کو یقین کراتا ہے، تاکہ ان کی تبلیغ میں بہت زبردست اثر ہو۔ تو واقعی میں ان کے سامنے ایسے ہی ہوا کہ 4 پرندے انہوں نے جو ہے مانوس کیے، اور ان کو پھر ٹکڑے ٹکڑے کیے اور پھر رکھ دیے، اور جیسے انہوں نے آواز دی وہ سب چلے آئے۔
اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ آخرت میں سب کو اٹھا کر کے کھڑا کر دیں گے. آیت 261. ان لوگوں کی مثال جو اللہ کے راہ میں اپنے مال خرچ کرتے ہیں اس دانے جیسی ہے جس میں سے 7 بالیاں نکلے اور ہر بالی میں 100 دانے ہوں، اور اللہ تعالیٰ جس کے لیے چاہے اجر بڑھاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ وسعت والا خوب جاننے والا ہے. تو یہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی فضیلت بتائی ہے کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے کتنے فائدے ہیں. تو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی فضیلت ہے آیات نمبر 261 سے 273 تک کی. اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے کی فضیلت بتائی گئی ہے، پھر آداب بتائے گئے ہیں، پھر کس کو دیا جائے وہ بتایا گیا. فضیلت یہ ہے کہ اللہ کی راہ میں خرچ کیے گئے مال کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا جو اجر دیں گے وہ 700 گنا کر کے عطا کریں گے. اور پھر ادب یہ سکھائے گئے ہیں کہ ایٹیکیٹ یہ سکھائے گئے ہیں کہ دکھاوے اور احسان جتلا کے لوگوں کو جو ہے نا مت دے، اور ایسے دے کہ لوگوں کو بالکل بھی پریشان کر کے یا دکھاوا کر کے نہ دے، نہ احسان جتلا کے دے، بلکہ چپے سے خاموشی سے دے لوگوں کو خرچ. ٹھیک ہے. تو اللہ کی راہ میں خرچ ایسا کرنا ہے کہ اس میں جو دکھاوا نہ ہو، نہ ریاکاری ہو. پھر جو مستحقین یعنی کہ جو مستحق لوگ ہیں ان کو دیا جائے، جو تنگ دست لوگ ہیں، جو مسکین ہیں ان کو دیا جائے، جو ضرورت مند ہے. آیت دیکھیں، آیت نمبر 262. جو لوگ اپنے مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں پھر خرچ کرنے کے بعد احسان نہیں جتاتے ہیں، نہ دکھ دیتے ہیں، ان کے لیے ان کے رب کے پاس اجر ہے، نہ ان پر کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے. اچھی بات کا کہنا، معاف کرنا اس صدقے سے بہتر ہے جس کے بعد دکھ دیا جائے، اور اللہ تعالیٰ بے پرواہ ہے، نہایت بردبار ہے. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اپنے صدقے کو احسان جتا کر اور دکھ دے کر اس شخص کی طرح نہ ضائع کرو جو اپنے مال لوگوں کو دکھانے کے لیے خرچ کرتا ہے اور وہ اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان نہیں رکھتا ہے. تو اس کی مثال چکنے پتھر کی جیسی ہے جس پر مٹی پڑی ہو، پھر اس پر زور سے بارش کی ہو اور پھر وہ صاف چٹان رہ جائے. وہ جو نیکی کرتے ہیں اسے کچھ بھی ان کو ہاتھ نہیں لگتا، اور اللہ تعالیٰ کافروں کو ہدایت نہیں دیتا. آیت 265. ان لوگوں کی مثال جو اللہ کی رضا طلب کرنے کے لیے اور پوری دل کی تسلی سے اپنے مال خرچ کرتے ہیں اس باغ جیسی ہے جو کسی اونچی سطح پر ہو. اس پر زور کی بارش ہو تو وہ دوگنا پھل لائے، پھر اگر اس پر زور سے بارش نہ بھی ہو تو فوار کافی ہے. اور تم جو کچھ کرتے ہو اللہ تعالیٰ اسے خوب دیکھنے والا ہے. کیا تم میں سے کوئی یہ پسند کرتا ہے کہ اس کے لیے کھجور اور انگوروں کا ایک باغ ہو، اس کے نیچے نہریں بہتی ہوں، اس باغ میں اس کے لیے ہر قسم کے پھل اور اس کے بڑھاپا آ جائے جبکہ اس کی اولاد کمزور ہو؟ پھر اچانک اس کا باغ ایک ایسا باغولا یعنی آگ کا گولا آ پڑے جس میں آگ ہو اور اسے جلا کر رکھ کر دے. اس طرح اللہ تعالیٰ تمہارے لیے آیتوں کو کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ تم غور فکر کرو. تو یہاں پر وہی ہے کہ دکھاوا کرنے والوں کا انجام بتایا گیا کہ جو ساری زندگی دکھاوا کرتا ہے، اللہ کی راہ میں دکھا دکھا کر مال خرچ کرتا ہے، وہ سمجھتا میں آخرت میں ملے گا، لیکن اس کی مثال ایسی جیسے کسی کی جو ہے زبردست جو باغ ہے وہ آگ کے ایک گولے سے جل کے ختم ہو جائے. تو ایسے شخص جو زندگی بھر اللہ کے راہ میں مال خرچ کر رہا ہے لیکن وہ سمجھے گا آخرت میں ہم کو بہت بڑا اجر ملے گا، لیکن اس کے اجر اس کو آخرت میں کچھ بھی نہیں ملے گا، جیسے راکھ کا ڈھیر ہے اس کے اعمال کیونکہ اس نے ریاکاریاں کی ہیں. آیت 267. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو تم ان پاکیزہ چیزوں میں سے خرچ کرو جو تم کماتے ہو اور ان میں سے جو ہم نے تمہارے لیے زمین میں سے نکالی ہیں، اور تم مت ارادہ کرو ردی اور خراب چیز خرچ کرنے کی جبکہ تم خود تو وہ چیز لینا پسند نہیں کرتے ہو، ہاں مگر یہ کہ اس کے بارے میں تم نگاہ بچا جاؤ اور جان لو کہ بے شک اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے اور قابل تعریف ہے. یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی راہ میں انسان کیا دے، اچھی چیزیں بھی دے، اور یہ ہے کہ پرانی چیزیں بھی دے سکتا ہے لیکن وہ یوز والی ہو، مطلب کہ یوز لیس نہ ہو. اکثر یہ ہوتا ہے کہ انسان ایسی چیزیں دیتا ہے اللہ کی راہ میں جو پھٹی خراب اور بالکل برباد چیزیں ہوتی ہیں. تو پرانی چیزیں بھی دے لیکن کیا ہے وہ اچھی ہو، استعمال کے لائق ہو، اور نئی بھی چیزیں تو اس سے بڑھ کر ہے. آیت نمبر 268. تمہیں شیطان تنگ دستی سے اور غربت سے ڈراتا ہے اور بے حیائی کا حکم دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ تمہیں اپنی بخشش اور فضل کا وعدہ کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ وسعت والا اور خوب جاننے والا ہے. اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے حکمت دیتا ہے، اور جس شخص کو حکمت دی گئی تو وہ اسے بہت بڑی خیر و بھلائی عطا کی گئی. ان باتوں پر عقل مند ہی نصیحت حاصل کرتے ہیں، یعنی کہ عقل مندوں کے لیے اس میں کیا ہے، ہدایت ہے.
حکمت کے اصل معنی ہے دانائی کے، صحیح وقت پہ صحیح فیصلہ لینے کی قوت، یہ حکمت کے معنی ہے. اور قرآن و سنت کو بھی کہا جاتا ہے کہ یہ بھی کیا ہے، حکمت ہے. مطلب یہ ہے کہ اگر کسی شخص کے لیے قرآن اور سنت کی روشنی پہ عمل کرنا آسان ہو جائے تو یہ کیا ہے، اس کے لیے حکمت عطا کی گئی ہے. ٹھیک ہے. آیت 270. اور تم کسی چیز کا اور تم کسی چیز کا خرچ کرو یا کوئی بھی نظر مانو تو بے شک اللہ تعالیٰ اسے جانتا ہے اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں. اگر تم ظاہر کر کے صدقے دو تو یہ اچھی بات ہے، اور اگر تم اسے چھپا کر فقیروں، غریبوں اور ضرورت مندوں کو دو تو وہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے. وہ یعنی اللہ تعالیٰ تم سے تمہارے گناہ دور کر دے گا، اور تم جو عمل کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس کی پوری خبر رکھتا ہے. اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، لوگوں کو ہدایت دینا آپ کی ذمہ داری نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے. اور تم اپنے مال میں سے جو خرچ کرو گے وہ تمہارے اپنے فائدے کے لیے ہے، اور تم جو خرچ کرتے ہو وہ اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے کرتے ہو. اور تم اپنے مال میں سے جو خرچ کرو گے اس کا تمہیں پورا پورا صلہ دیا جائے گا، اور تم پر ظلم نہیں کیا جائے گا. صدقات ان ضرورت مندوں کے لیے ہیں جو اللہ کے کاموں میں سے ایسے مشغول ہوں کہ وہ اپنے روزگار کے لیے زمین پر دوڑ دھوپ نہیں کر سکتے ہیں. ناواقف شخص ان کے سوال نہ کرنے کی وجہ سے انہیں مالدار خیال کرے. تم انہیں ان کے چہروں سے پہچان لو گے، وہ لوگوں سے چمٹ کر سوال نہیں کرتے ہیں. اور تم اپنے مال میں سے جو کچھ خرچ کرتے ہو بے شک اللہ تعالیٰ اسے خوب جاننے والا ہے. تو یہاں پر الفاظ آیا ہے آیت نمبر 273 میں الحافن. تو الحافن کے معنی اصل میں ہے چمٹ کر سوال کرنے والا، اور امام طبری کہتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ بالکل سوال نہ کرنے والا، یعنی کہ ان کو اتنا مطلب فرصت نہیں ہے، اللہ کی راہ میں اتنا لگے ہوئے ہیں، فی سبیل اللہ کام کر رہے ہوتے ہیں، اور یہ کیا ہوتے ہیں، لوگوں سے مانگتے نہیں لپٹ چپٹ کر. ٹھیک ہے. لیکن ان کو ان کے چہرے سے پہچان لے انسان، ان کی جو حالات ہے، جیسے وہ رہنے سہنے کا طریقہ ہے یا ان کے جو ظاہری طریقے طور طریقے سے انسان پہچان سکتا ہے کہ واقعی میں یہ بہت ضرورت مند ہے. آپ نے دیکھا ہوگا اکثریت کی رکشے والے ہوتے ہیں کتنے غریب ہوتے ہیں اور کتنے کتنے مسکین ہوتے ہیں، لیکن وہ کسی سے مانگتے نہیں ہیں. اور ان کی چپلیں آپ نے دیکھی ہو کبھی، کتنی کتنی زیادہ ٹوٹی پھٹی اور بالکل ردی ہوتی ہیں. جو چپل ہے یا ان کے کپڑوں سے یا ان کے حلیے سے، حال حلیے سے پہچانا جا سکتا ہے کہ واقعی میں یہ مسکین ہے. تو بس ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کریں. ٹھیک ہے. آیت 274. جو لوگ اپنے مال خرچ کرتے رہتے ہیں رات و دن میں، چھپا کر اور ظاہر کر کر، ان کے رب کے یہاں ان کے لیے اجر ہے، نہ انہیں کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے. ایک طرف تو کہا جا رہا کہ دکھا کے مت دو، اور یہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ کرے چھپا کر اور ظاہر کر کے سب طرح سے دو. تو دیکھیں، چھپا کر بھی دے سکتے ہیں اور ظاہر کر کے بھی دے سکتے ہیں، لیکن دراصل سارا معاملہ نیتوں پہ ہے. نیت ہماری کیا ہے، وہ ڈگمگائے نا. کچھ مال ہوتے ہیں انسان صدقات کی سب کو دے، مطلب چھپا کر بھی دے، لیکن سال بھر میں جب زکات دینے کی باری آتی تب تو اس کو ظاہر کرنا ہی پڑ جاتا ہے نا، لوگوں کو دکھا کر کے دینا پڑتا ہے. یا پھر جب انسان حج پہ جا رہا ہے تو پھر اللہ کے نام میں تو خرچ کرا، لیکن کیا ہے، سب کو تو پتہ ہی چل جائے گا. لیکن نیت کیا ہے، اس میں کبھی بھی ڈگمگاہٹ نہ ہو، اس میں ہمیشہ اخلاص رہے کہ یہ ہمارا جو کام ہے صرف اور صرف اللہ کے لیے ہے. کبھی بھی نیت میں کبھی کوئی گڑبڑاہٹ نہ ہو، ورنہ نیت اگر کسی کی خراب ہوئی تو سارا کام کیا خراب ہو جاتا ہے. تو یہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ چھپا کر کے دو چاہے ظاہر کر کے دو، اور ان کے یہاں ان کے رب کے لیے کیا ہے، اس کے لیے اجر ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 7 ایسے شخص ہیں جن کو اللہ تبارک تعالیٰ اس دن یعنی قیامت کے دن اپنا سایہ عطا فرمائے گا، جس دن یعنی کوئی سایہ نہیں ہوگا سوائے اللہ کے سائے کے. تو پہلا وہ شخص ہے جو انصاف کرنے والا بادشاہ ہے. دوسرا وہ نوجوان جو اللہ کی عبادت میں جوانی اپنی گزارتا ہے. تیسرا جس کا جو دل ہے نا مسجد میں لگا رہتا ہے. چوتھا وہ جو مرد جو آپس میں صرف اللہ کے لیے محبت کرتے ہیں اور اسی کی بنیاد پر اکٹھے ہوں اور اسی کی بنیاد پر الگ ہوتے ہوں. پانچواں وہ شخص ایسا انسان جو کسی کو کسی رتبے یا جمال والی حسین عورت نے برائی یعنی زنا کی طرف دعوت دی تو اس نے کہا کہ میں اپنے رب سے ڈرتا ہوں. چھٹا وہ شخص ایسا انسان جس نے ایسے چھپے انداز میں صدقہ کیا کہ بائیں ہاتھ کو علم نہ ہوا اور اس کے دائیں ہاتھ نے کیا خیرات کی ہے. ٹھیک ہے. اور ساتواں ایسے شخص جس نے تنہائی میں اللہ کو یاد کیا تو اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. یہ بخاری کی حدیث نمبر 1423 ہے. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے، ان سب میں سے ہم سب نہ ایک کام تو کر سکتے ہیں، تنہائی میں یاد کر کے اللہ کو ہم لوگ رو تو سکتے ہیں نا. تو جو چہرہ ہوگا وہ چہرہ اللہ تعالیٰ اس کو جہنم میں نہیں ڈالیں گے. جو شخص اللہ کو یاد کر کے روتا ہوگا،
اللہ کی محبت میں، اللہ کے خوف میں نا، تو رویا کرے اللہ کو یاد کر کے. آپ دیکھیں کہ واقعی میں اللہ ایسی ہستی ہے کہ جس کو یاد کر کے رویا جائے. ٹھیک ہے، تو آج یہاں رو لیں گے تو وہاں کیا ہوگا؟ نہ کوئی خوف ہوگا، نہ انہیں کوئی غم ہوگا. آیت دیکھیں، آیت نمبر 275. جو لوگ سود کھاتے ہیں وہ قیامت کے دن اس شخص کی طرح کھڑے ہوں گے جسے شیطان نے چھو کر بدحواس کر دیا ہو. یہ سزا اس لیے ملے گی کہ وہ کہتے تھے تجارت بھی سود کی ہی طرح ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے تجارت کو حلال کیا ہے اور سود کو حرام کیا ہے. پھر جس شخص کے پاس اس کے رب کی طرف سے نصیحت آ جائے اور وہ سود کھانے سے باز رہے تو جو کچھ پہلے کھا چکا سو کھا چکا، اس کا مسئلہ اللہ تعالیٰ کے حوالے ہے. اور جو شخص دوبارہ یعنی سودی معاملہ کرے تو ایسے لوگوں کو دوزخی ہے وہ، اور وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں. اللہ تعالیٰ سود کو مٹاتا ہے اور صدقات کو بڑھاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کسی ناشکرے یعنی گناہ گار کو پسند نہیں کرتا. تو دراصل یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سود کھانے سے منع کیا ہے. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نہیں چاہتے ہیں کہ کوئی بندہ سود کھائے اور وہ کیا کرے، دوسرا شخص پریشان ہو. دراصل سود کو اللہ تعالیٰ نے حرام کیا ہے. تو الربا یہاں پر جو لفظ آیا ہے تو ربا یعنی سود کے معنی میں ہے، تو ربا یعنی سود کے لغوی معنی ہیں. ٹھیک ہے، تو عربی میں اس کو ربا کہتے ہیں اور اردو میں اسے سود کہتے ہیں، اور اس کے لغوی معنی یہ ہے ذاتی اور اضافے کے ہیں. یعنی کچھ مدت کے لیے کسی کو 100 روپے دیا جائے اس شرط پہ کہ واپسی پر اس کو 125 روپے دینے ہوں گے. تو یہ جو 25 روپے کا جو ایکسٹرا منافع ہے جو مدت کے بدلے میں وہ ہے، تو وہ کیا ہے؟ وہ انٹرسٹ ہے، وہ سود ہے. اسے ربا ناسیہ کہتے ہیں. اور ربا فضل یعنی کہ ربا کی دو قسمیں ہیں، ربا ناسیہ اور ربا فضل. تو ربا فضل وہ سود ہے جو حدیث میں بہت ساری جگہ مذکور ہے. 6 چیزوں میں کمی بیشی یا نقد ادھار کی وجہ سے ہوتا ہے. مثلا جیسے گندم کا تبادلہ گندم سے کرنا ہو تو یا ضروری ہے تو ایک تو برابر برابر ہو اور دوسرے ہاتھوں ہاتھ. اگر اس میں کمی بیشی ہو یا ایک نقد یا ادھار ہو تو دونوں ہی ادھار. یعنی یہ سب کیا سود کی کیٹیگری ہے. مطلب کوئی انسان بڑھا کے بس کوئی لے گا، ایکسٹرا لے گا. کسی کو اگر آپ نے ادھار دیا، بڑھا کے لیا کچھ مدت کے بعد، تو پھر کیا یہ ایکسٹرا جو لینا ہے وہ سود ہے، چاہے وہ کھانے پینے کی چیزوں میں چاہے وہ مال میں ہو. اور سود لینے کے بارے میں بہت بڑی بڑی وعیدیں آئی ہیں، اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو شخص سود کھاتا ہے تو سود کے 70 درجے ہیں، اور ان میں سے سب سے کم تر جو درجہ ہے وہ گناہ کیا ہے؟ اس قدر ہے جیسے کہ کوئی شخص اپنی ماں سے زنا کرے. ٹھیک ہے، اپنی ماں سے زنا کرے سب سے کم تر درجہ ہے، اور سود کے 70 درجوں میں سے درجے ہیں. تو ابن ماجہ کی حدیث 2274 اس کا نمبر ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ سود کھانے والے، کھلانے والے اور دونوں گواہی، دونوں کی یعنی کہ سود کی گواہی دینے والوں پر اور اس کے لکھنے والوں پر اور ان سب پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے. ٹھیک ہے، تو یہ مسلم کی حدیث 1597 ہے. اسی حدیث کا حوالہ رکھتے ہوئے بہت سے علماء کہتے ہیں، اور واقعی میں یہ بات حقیقت ہے، کہ بینک کی جاب جو آج لوگ فخر سے کرتے ہیں اور اس کے لیے پریشان رہتے ہیں، بینک کی جاب کیا ہے؟ وہ درست نہیں، وہ حرام ہے. کیونکہ وہاں پہ دیکھیے سودی معاملہ ہوتا ہے، لون دیا جاتا ہے، لون لیا جاتا ہے، سارا کام، سارا جو ان کا دار و مدار ہے وہ سب سود پہ ہی ہوتا ہے. تو مسلمانوں کے لیے بینک کی جاب جائز نہیں ہے. تو بہت احتیاط سے، بہت محتاط سے رہیں، اور حلال مال کی، حلال بزنس کی جو ہے نا وہ جو ہے تحقیق کر کے تب کرے. کیونکہ دنیا بس کیا ہے؟ چند دنوں کی، اور آخرت کیا حقیقی ہے. کہیں خدا نخواستہ کوئی ایک بدعمالی انسان کی ساری زندگی کا عمل ضائع نہ کر دینا، کہ ایک غلطی اور سارا کا سارا جو زندگی بھر اس نے نیکیاں کی وہ سب ضائع. تو اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے ایسا ہو. آیت دیکھیں، آیت نمبر 277. بے شک جو لوگ ایمان لائیں اور انہوں نے نیک عمل کیے اور نماز قائم کی اور زکوٰۃ عطا کرتے رہے، ان کے لیے ان کے رب کے پاس اجر ہے، نہ ان پر کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ سے ڈرو اور جو سود باقی ہے وہ چھوڑ دو اگر تم مومن ہو. یعنی معلوم ہو گیا اب کیا ہے، اب جس کے اوپر تھا سود لینا تھا، کاروبار تھا، یہ تھا، وہ تھا، قرض تھا، تو کیا ہے اب معلوم ہوگی، اب انسان توبہ کر لے. ٹھیک ہے، آیت 279. پھر اگر تم نے یہ نہ کیا تو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول سے جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ، اور اگر تم توبہ کر لو تو تمہارے لیے تمہارے اصل مال ہی ہے، نہ تم کسی پر ظلم کرو اور نہ تم پر ظلم کیا جائے گا. کتنی بڑی وعید ہے. یعنی اگر کوئی شخص اگر سود لیتا ہے تو پھر کیا ہے؟ اتنا بڑا گناہ ہے، اتنا بڑا گناہ ہے کہ اس نے اللہ اور رسول سے جنگ کی.
तुम्हारा किसी के अंदर कोई इतनी ताकत, कोई मजाल है कि कोई अल्लाह से लड़ सकता है या रसूल से लड़ सकता है ना? तो ये सवाल ही नहीं उठता है, बिल्कुल इम्पॉसिबल बात है, नामुमकिन बात है, तो ये कुछ नहीं कर सकता। तो फिर क्या है, जो अल्लाह कहता है बस वो मान जाएँ, बस ये सूद जो है ना, सूद-वूद का चक्कर, इसको बस किनारे कर दें। इंसान अपनी ज़िंदगी में सूद से बचा ले, अपने आप को बचा ले। और आज बहुत सारी शक्लें हैं सूद की। आप देखें कि इंटरेस्ट पे जो चीज़ें ली जाती हैं या किश्तों पे चीज़ें ली जाती हैं, उसमें कहीं न कहीं इंटरेस्ट देता है, सूद देता है। तो बहुत मोहतात रहें अपनी ज़िंदगियों में, सूद से बचें बस। और अगर सूद आपकी सैलरी में कहीं आता है या कहीं माल आपने रखा हुआ है बैंक में, वो सूद आता है, तो उसको उतने ही माल जो है उसको निकाल के अलग कर दे, किसी ऐसे शख्स को दे दे जो गैर मुस्लिम है, या किसी मुसलमान को दे दे कि उसके पेट में ना जाए। हाँ, उसका इलाज किया जा सकता है, उसके ऑपरेशन में दिया जा सकता है, या उसके बिजली का बिल वगैरह दिया जा सकता है, या उसके घर में बनाया जा सकता है कुछ वॉशरूम वगैरह, बस इसलिए किया जा सकता है। किसी मुसलमान के पेट में भी वो जो सूद का जो माल होता है वो भी ना जाए, इतनी बड़ी बातें हैं। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमा रहे हैं कि अगर तुमने सूद ना लिया तो वाक़ई में तुम क्या है, तुम अल्लाह और उसके रसूल से जंग करने के लिए तैयार हो जाओ। और अगर लेकिन क्या है, ठीक है, तुम्हें मालूम नहीं था, अब इतने साल तुम नहीं जानते थे, अब अगर तुम्हें मालूम हो गया तो बस क्या, अब तुम तौबा कर लो। और तुम्हारे लिए तुम्हारे असल माल ही है, ठीक है, अपने असल माल, तुम्हारे जो तुमने कर्ज़ा दिया किसी को, तो अपना असल माल ले लो, और जो तुम्हारा सूद है, इंटरेस्ट है, उसको जाने दो, उसको छोड़ दो। और फिर ना तो तुम ज़ुल्म किए जाओगे, और ना फिर तुम पर कोई ज़ुल्म करेगा। और अगर तुम्हारा मकरूज़ यानी तंग-दस्त, परेशानी और तंगहाली में हो, तो अपनी आसानी हालत सही होने तक उसे मोहलत दे दो, यानी आसानी होने तक की उसको मोहलत दे दो, यानी कि वो तंग-दस्त है, परेशान है, वो नहीं दे सकता है, तो आसानी होने तक उसको मोहलत दे दो, और तुम्हारा सदका करना, कर्ज़ माफ़ कर देना तुम्हारे लिए बहुत बेहतर है, और अगर तुम इल्म रखते हो। और उस दिन से डरो जब तुम अल्लाह ताला की तरफ लौटाए जाओगे। यही तो कोई नहीं डरता है ना आज। आज सब यही भूले हैं कि अल्लाह से हमें मुलाकात करनी है। और कितनी बार अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इस कुरान में इस तरह से डराया है लोगों की, उस दिन से डरो, उस दिन से डरो जिस दिन तुम अल्लाह की तरफ लौटाए जाओगे, यानी तुम्हारा हिसाब-किताब होगा। वही भूल गया है आज इंसान। फिर हर शख्स ने जो कुछ किया होगा उसको पूरा-पूरा बदला दिया जाएगा, और किसी पर भी ज़ुल्म ना होगा, ठीक है? किसी पर भी ज़ुल्म नहीं होगा, जो आज कर रहा है, इंसान कमा रहा है, अमाल अच्छे हो या बुरे, सबको सबका अजर दे दिया जाएगा। लेकिन शैतान है ना, अफ़सोस, शैतान ने उस सबको भुला दिया कि आखिरत भी होनी है, हिसाब-किताब भी होना है। जो कुछ है बस दुनिया की ज़िंदगी, सबने इसी को बस समझ रखा है, मेन यही है, आखिरत तो होनी ही नहीं है, अल्लाह को ऐसे भुलाए बैठे हैं ना। ऐ लोगों जो ईमान लाए हो, जब तुम आपस में एक मुकर्ररा मुद्दत के लिए उधार का लेन-देन करो, यानी कि फिक्स टाइम के लिए लेन-देन करो, तो उसे लिख लिया करो। और लिखने वाले को चाहिए कि तुम्हारे दरमियान इंसाफ के साथ लिख दे, और लिखने वाला लिखने वाले से इनकार ना करे, ठीक है? और लिखने वाला लिखने से इनकार ना करे, जैसा कि अल्लाह ने उसे सिखाया, और उसे लिखना चाहिए, और वो शख्स लिखवाए जिसके ज़िम्मे कर्ज़ हो, और उसे अपने रब के से डरना चाहिए, और लिखवाते वक़्त वो मकरूज़ यानी कर्ज़ लेने वाला उसमें से कोई चीज़ कमी ना करे, लेकिन अगर वो उसके जिसके ज़िम्मे कर्ज़ है नादान या कमज़ोर हो, या वो लिखवा नहीं सकता, तो उसका मुख्तार यानी वकील इंसाफ़ के साथ लिखवाए। यानी कि जो मुख्तार यानी कि वालिदैन हो सकते हैं, या बड़ा भाई हो सकता है, या कोई भी उसका सरपरस्त। तो इंसाफ़ के साथ लिखवाए, और तुम अपने मुसलमान मर्दों में से 2 गवाह बना लो। फिर अगर 2 मर्द मैसर ना हो, तो 1 मर्द और 2 औरतें गवाही दें। तुम जिन्हें तुम गवाही के तौर पर पसंद करो। ये इसलिए कि एक औरत अगर भूल जाए तो उसमें से दूसरी उसे याद दिला दे, और गवाह जब बुलाए तो वो इनकार ना करे, और मामला छोटा हो या बड़ा, उसे मुकर्ररा यानी तयशुदा मुद्दत के लिए लिखवाने में सुस्ती ना करो। ये अल्लाह ताला के नज़दीक ज़्यादा इंसाफ की बात है, और गवाही के लिए ज़्यादा दुरुस्त तरीका है। और इस तरह तुम्हारे शक में पड़ने की गुंजाइश भी कम भी कर दी गई है। हाँ, तुम आपस में नकद तो तिजारती लेन देन करो, और उसे ना लिखा जाए तो तुम में से कोई हर्ज नहीं। और जब तुम आपस में सौदा करो तो गवाह बना लिया करो, और कातिब यानी जो लिखने वाला है और गवाह को सताया ना जाए। और अगर तुम ऐसा करोगे तो यकीनन ये तुम्हारी तरफ से नाफरमानी होगी, और अल्लाह ताला से डरते रहो, अल्लाह ताला तुम्हें सिखाता है, और अल्लाह ताला हर चीज़ को खूब जानने वाला है। तो ये कुरान करीम की जो आयत है, इसे आयत दैन कहते हैं।
یہ قرآن کریم کی سب سے لمبی آیت ہے، اور اس میں دراصل جب آپ دیکھیں کہ سود اللہ سبحانہ تعالیٰ نے منع کر دی. اب معاشرے میں کچھ لوگ ایسے تھے جو جن کے پاس واقعی میں ہر وقت تو پیسے نہیں رکھے رہتے، مال نہیں رکھا رہتا، ان کو تجارت کرنا، ان کو بزنس کرنا ہے، تو مال وہ کہاں سے لائیں؟ تو اب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرض کے لیے لوگوں کو موٹیویٹ کیا. تو پھر قرض جب انسان دے گا، لوگوں کو قرض بانٹے گا، تو پھر کیا ہے؟ پھر قرض کا مطلب تو یہی ہے کہ لڑائی جھگڑا. کسی کو قرض دیا، اگر وہ قرض واپس مانگنے جاتا ہے تو پھر کیا ہے؟ برائیاں پڑتی ہیں، لڑائی جھگڑا ہوتا ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرض کا لین دین کرنے کے لیے یہاں پہ طریقہ بتایا ہے کہ، اور اس کے اصول بھی بتائے ہیں. اس کے 3 اصول ہیں. پہلا یہ ہے کہ سب سے پہلے جب تم قرض دو تو ایک ٹائم یا وقت مقرر کر لو کہ ہاں ٹھیک ہے، ہم تم کو قرض دے رہے ہیں تو ہم مجھے فلاں فلاں 1 مہینے کے بعد اس ٹائم پر مجھے تمہیں دینا ہے. یہ وقت مقرر کرنا ہے. دوسرا اصول یہاں یہ بتایا گیا ہے کہ جو جتنا بھی تم قرضہ دے رہے ہو سامنے والے شخص کو، تو تم اس رقم کو لکھوا لو، پھر سائن بھی کروا لو. تیسرا یہ ہے کہ جو تم لین دین کر رہے ہو، 2 آدمی ایک دوسرے کو لین دین کر رہے ہیں، تیسرا اس میں کوئی گواہ بنا لو. ٹھیک ہے، وٹنس بنا لو. تو اس سے کیا ہوگا؟ خرابی، برائی اور نا اتفاقی، لڑائی جھگڑا نہیں پڑے گا. آیت دیکھیے، آیت نمبر 283. اور اگر تم سفر میں ہو اور تمہیں کوئی لکھنے والا نہ ملے تو کوئی چیز گروی رہن یعنی کہ گروی رکھ کر قبضے میں دے دی جائے. اور اگر تم میں سے کوئی دوسرے پر اعتبار کرے تو جس شخص پر اعتبار کیا گیا ہو اسے چاہیے کہ دوسرے کی امانت واپس ادا کر دے اور اپنے رب سے ڈرتا رہے. اور تم گواہی نہ چھپاؤ، اور جو شخص گواہی چھپائے گا تو بے شک اس کا دل گناہگار ہے. اور جو عمل تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ اسے خوب جانتا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر کوئی لکھنے والا نہیں مل رہا ہے، حالت سفر میں ہو، تو پھر کیا کرو؟ چیزوں کو گروی رکھ سکتے ہو. تمہیں اب مال کی ارجنٹ ضرورت ہے تو پھر کیا ہے؟ لے لو کسی سے اپنا سامان گروی رکھ کے، کوئی سونے کی ہے، تانبے کی ہے، چاندی کی ہے. ٹھیک ہے. تو یہاں پر جو لفظ آیا ہے گروی یعنی رہن کا، فرحان، یہاں پہ جو آپ آیا دیکھیں گے تو آپ کو مل جائے گا. ولم تجد کاتبا فرحان مقبوضہ. تو فرحان کس سے ہے؟ رہن سے ہے. تو رہن کے معنی ہوتے ہیں گروی رکھنے کے. اور حدیث میں بھی پتہ چلتا ہے کہ اسے ایسا کرا جا سکتا ہے، یہ جائز ہے، یہ ثابت ہے کہ یہ جائز ہے. کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایک یہودی کے پاس اپنی جو زرہ ہے گروی رکھ کر ایک وقت تک کے لیے اپنا کچھ جو ہے اناج ان سے خریدا تھا. تو یہ بخاری کی حدیث، حدیث نمبر 2509 ہے، جہاں آپ کو یہ پتہ چلے گا کہ یہ اس کی جو دلیل ہے، ریفرنس ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی جو تھے کیا تھے؟ کوئی سامان اپنا گروی رکھا دیتے تھے اور ان کو ضرورت پڑنے پہ وہ چیزیں لے لیتے تھے. تو گروی وغیرہ رکھا جا سکتا ہے. لیکن ہاں، گروی اس شکل میں نہ ہو کہ آپ مال لے رہے ہیں اور پھر آپ نے پھر اس میں سود دینا شروع کر دیا، تو ایسا نہیں کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. بطور قرض، قرض کے طور پہ مال لیا جا سکتا ہے لیکن انٹرسٹ نہیں دیا جائے گا. آیت دیکھیں، آیت نمبر 284. آسمان اور زمین میں جو کچھ ہے سب اللہ ہی کا ہے، اور تمہارے دلوں میں جو کچھ ہے چاہے اسے ظاہر کرو یا چھپاؤ، اللہ تعالیٰ اس کا حساب لے گا، اور پھر جسے چاہے گا بخش دے گا اور جسے چاہے گا عذاب دے گا، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر خوب قادر ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس ہدایت پر ایمان لائے جو ان کے رب کی طرف سے اور ان پر وہ نازل کی گئی ہے، اور سارے مومن بھی، اور سب اللہ پر اور اس کے فرشتوں پر اور اس کے کتابوں پر اور اس کے رسولوں پر ایمان لائے. وہ کہتے ہیں کہ ہم اس کے رسولوں میں سے کسی ایک میں بھی فرق نہیں کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ہم نے حکم سنا اور اطاعت کی، ہم نے مان لیا نہیں. اے ہمارے رب، ہم تیری بخشش چاہتے ہیں، ہمیں تیری طرف لوٹ کر آنا ہے. آیت 286. اللہ تعالیٰ کسی کو اس کی برداشت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا. کسی شخص نے جو نیکی کمائی اس کا پھل اسی کے لیے ہے، اور اس نے جو برائی ہے اس کا وبال بھی اسی پر ہے. اے ہمارے رب، ہم پر اگر ہم سے بھول چوک ہو جائے تو ہماری گرفت نہ کر. اے ہمارے رب، ہم پر ایسا بوجھ نہ ڈال جو تو نے ہم سے پہلے لوگوں پر ڈالا تھا. اے ہمارے رب، جس بوجھ کو اٹھانے کی ہمیں طاقت نہیں وہ ہم سے نہ اٹھوا، اور ہم سے درگزر فرما اور ہمیں بخش دے اور ہم پر رحم فرما. تو ہی ہمارا کار ساز ہے، پس تو کافروں کے مقابلے میں ہماری مدد فرما. حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے سورہ بقرہ کی آیت پڑھی، یعنی جو آخری جو 2 آیت ہے اس کے فضیلت کے بارے میں ہے کہ جس نے سورہ بقرہ کی دونوں آخری آیتیں پڑھی تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے کافی ہے. ٹھیک ہے. کہ بہت بڑی اس میں بہت فضیلتیں ہیں. اور اس کی جو حدیث جو نمبر بتایا ہے یہ اس کا بخاری کا
بخاری کی حدیث ہے اور حدیث نمبر 4008 اس کا نمبر ہے. اور ایک اور حدیث میں اس کی بہت بڑی فضیلت پتہ چلتی ہے کہ وہ کیا ہے. آپ دیکھیں کہ اکثر رونا ہوتا ہے کہ انسان جو ہے اس کی دعائیں نہیں قبول ہو رہی. سب سے پہلی اہم امپورٹنٹ چیز ہے کہ ہماری جو چیزیں ہیں وہ حلال ہوں. ہم کہیں سود تو نہیں لے رہے, کہیں ہم سود دے تو نہیں رہے ہیں, ہمارا پاس جو مال آ رہا ہے, ہمارے گھر میں جو مال آ رہا ہے وہ چوری ڈکیتی یا رشوت خوری کا تو نہیں آ رہا ہے. تو حلال مال ہونا, حلال رزق ہونا دعاؤں کی قبولیت کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے. اور پھر آپ دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے جبریل امین کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ انہوں نے اوپر سے ایک آواز جو ہے سنی, تو انہوں نے سر اٹھایا, فرمایا یہ آسمان کا دروازہ ہے جو آج کھولا گیا ہے, آج سے پہلے یہ کبھی نہیں کھولا گیا ہے. پھر اس دروازے سے ایک فرشتہ اترا. جبریل علیہ السلام نے فرمایا یہ ایک فرشتہ ہے جو آج زمین کی طرف نازل ہوا ہے اور آج سے پہلے کبھی بھی نہیں نازل ہوا. پھر اس فرشتے نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا اور کہا دونوں کی خوشخبری سنیے, دو نور کی خوشخبری سنیے. وہ یہ ہے کہ دونوں صرف آپ کو عطا کیے گئے ہیں. دو نور جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیے گئے ہیں, آپ سے پہلے کسی نبی کو نہیں عطا کیے گئے ہیں. پہلا نور کیا ہے, سورہ فاتحہ ہے, اور دوسرا نور کیا ہے, سورہ بقرہ کی آخری 2 آیت ہے. آپ جب کبھی بھی ان دونوں میں سے کوئی کلمہ تلاوت کریں گے تو آپ کو مانگی ہوئی چیز مل جائے گی. تو اس سے پتہ چلتا ہے اس حدیث سے, اس مسلم کی حدیث نمبر 806 ہے. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جب دعائیں کریں انسان تو سورہ فاتحہ پڑھے اور یہ آخری کی 2 آیتیں پڑھے سورہ بقرہ کی, تو انشاءاللہ دعائیں قبول ہوں گی انشاءاللہ تعالی. ٹھیک ہے. سورہ آل عمران. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. شروع اللہ کے نام سے جو بہت مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے, جو بہت مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے. الف لام میم یہ حروف مقطعات ہیں, اور وہ اللہ ہے, اس کے سوا کوئی معبود نہیں. وہ زندہ ہے, سب کو سنبھالنے والا ہے. اس نے اپنے آپ پر حق کے ساتھ کتاب نازل کی ہے جو آپ سے پہلے کتابوں کی تصدیق کرنے والی ہے, اور اسی نے تورات اور انجیل کو نازل کیا ہے. اس سے پہلے لوگوں کی ہدایت کے لیے اسی نے فرقان نازل فرمایا. بے شک وہ لوگ جنہوں نے اللہ کی آیتوں کا انکار کیا ان کے لیے بہت سخت عذاب ہے, اور اللہ تعالیٰ غالب ہے اور بدلہ لینے والا ہے. بے شک اللہ سے کوئی زمین اور آسمان میں سے کوئی بھی چیز چھپی نہیں ہوئی ہے. آیت دیکھیں, آیت نمبر 6. وہی ہے جو تمہیں تمہاری ماؤں کے پیٹ میں تمہاری صورتی جیسی چاہتا ہے بناتا ہے, اس کے سوا کوئی معبود نہیں. وہ غالب ہے اور خوب حکمت والا ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کیسے ہیں؟ حی اور قیوم ہے. یہاں پہ اللہ تبارک تعالیٰ کی صفات بتائی گئی آیت نمبر 2 میں. تو حی اور قیوم اللہ تعالیٰ کی خاص صفات ہے. حیون کا مطلب ہوتا ہے ہمیشہ, یعنی ازل, یعنی ہمیشہ اور ابد, ہمیشہ رہیں گے اور اسے کبھی بھی موت نہیں آئے گی اور کبھی فنا نہیں ہوں گے. اور قیوم کا مطلب ہوتا ہے ساری کائنات کو قائم رکھنے والا, محافظ اور نگران. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہی اللہ تعالیٰ ہے کہ معبود کیسا ہے جس نے تمہیں بنایا ہے. معبود وہ نہیں جس کی جو ہے عبادت کی جائے, پرستش کی جائے اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہرایا جائے, حالانکہ وہ خود کیا ہے, قبروں میں ہے. وہ معبود نہیں ہو سکتے. وہ بھلا معبود کیسے ہو سکتے؟ معبود تو وہ ہے جس نے تم کو بنایا. آپ دیکھیں کہ سورہ آل عمران ہے, اور جو مریم علیہ السلام کے جو والد ہیں ان کا بھی نام کیا تھا؟ عمران تھا. تو دراصل جو نصارہ تھے انہوں نے کیا کیا تھا, عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں انہوں نے غلط عقیدہ اختیار کیا ہوا تھا, اور وہ عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا کہتے تھے, یا نعوذ باللہ خدا کا درجہ انہوں نے دے دیا تھا. اتنا زیادہ ان کے جو ہے نا انہوں نے غلو کیا تھا ان کے بارے میں. تو آپ دیکھیں کہ عیسیٰ علیہ السلام خود انسان تھے, وہ خود پیدا ہوئے تھے. خود اللہ تبارک تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ ماں کے پیٹ سے ہی وہ پیدا ہوئے. آگے ان کے بارے میں واقعہ میں ہم لوگ پڑھیں گے انشاءاللہ. تو عیسیٰ علیہ السلام خود کیا تھے؟ انسان تھے. وہ بھی پیدا ہوئے, اور وہ کیسے بھلا انسان ہو سکتے ہیں؟ معبود تو وہ ہے جو لوگوں کو پیدا کرتا ہے, جو صورتیں بناتا ہے پیٹوں میں. بھلا وہ کیسے معبود ہو سکتا ہے جبکہ وہ خود پیدا ہوا ہو؟ تو کوئی پیر ولی اولیاء نبی معبود نہیں ہو سکتا ہے, اللہ کا بیٹا نہیں ہو سکتا ہے. تو اللہ تعالیٰ تو وہ ہے جو تمہاری ماں میں تمہارے جو ہے نا صورتیں اس نے بنا دی, جیسی چاہے اس نے ڈیزائن کر دی. چاہے خوبصورت ہے, چاہے بدصورت ہے, چاہے میل ہو, چاہے فیمیل ہو, چاہے نیک ہو, چاہے بدبخت ہو, تو جیسا چاہا اس نے تخلیق کی. جب ماں کے پیٹ میں یہ سارے تصرفات ہیں صرف اللہ تعالیٰ ہی کے کرنے والا ہے, تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام خود کس طرح خدا ہو سکتے ہیں؟ نعوذ باللہ. تو اللہ تعالیٰ جو ہے نا کیا ہے, وہ واحد لا شریک ہے, ان کے ساتھ کوئی بھی شریک نہیں ہے. وہی ہے جس نے یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کتاب نازل کی ہے, جس میں کچھ آیتیں محکم ہیں
اور جو کچھ کتاب کی اصل بنیاد ہے، اور کچھ متشابہات ہیں، اور پھر جن لوگوں کے دل میں ٹیڑھ ہیں وہ ان میں سے انہی آیتوں کے پیچھے پڑے رہتے ہیں جو مشتبہ یعنی کہ غیر واضح ہیں. ان کا مقصد صرف کتنے فتوے اور تعویل کی تلاش ہوتا ہے، حالانکہ اللہ کے سوا کوئی بھی ان کی تعویل نہیں جانتا. اور جو لوگ علم میں پختہ ہیں وہ کہتے ہیں ہمارا ان پر یعنی متشابہات پر ایمان ہے، اور یہ سب ہمارے رب کی ہی طرف سے ہے، اور نصیحت تو عقل مند ہی حاصل کرتے ہیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں دو طرح کی آیتیں نازل فرمائی، ایک محکم ہے اور ایک دوسری ہے متشابہات. محکم وہ ہے جن کے جو نا حکم بالکل واضح ہوں، یعنی کہ ڈو اور ڈونٹ، یعنی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، کیا آپ کو حکم دیا ہے. اللہ تبارک تعالیٰ نے کہا ہے کہ تمہیں سود نہیں لینا ہے تو نہیں لینا ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا تمہیں نماز پڑھنی ہے، نماز پڑھنی ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا تمہیں شراب نہیں پینی تو نہیں پینی ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا تمہیں زنا نہیں کرنا ہے تو نہیں کرنا. اس طرح سے محکم اور صاف آیات ہے تو اسے محکم کہتے ہیں، ٹھیک ہے، جس میں حکم واضح ہوتا ہے. متشابہات آیتیں وہ ہوتی جس میں شبہ ہوتی ہے، اس کے بارے میں کوئی کلیئر نہیں ہوتا، جیسے کہ جس میں شبہ ہو. جیسے مثال کے طور پر جنت ہے، جیسے اللہ تعالیٰ کی کرسی ابھی ہم لوگوں نے پڑھی، کیسی ہے کیا ہے کسی نے نہیں دیکھی نا، وہ غیب کی خبروں میں سے ہوتی ہیں، تو اس کے بارے میں کوئی بھی نہیں جانتا وہ کیسی ہے کیا ہے. تو یہ کیا ہے، ایز اٹ از ایز اس کو چھوڑ دینا چاہیے، اس کے پیچھے نہیں لگنا چاہیے. لیکن کیا ہے، کچھ جن کے دلوں میں ٹیڑھ ہوتا ہے تو وہ انہی چیزوں کے پیچھے لگ جاتے ہیں. تو وہ کرسی اس طرح کی ہوگی، وہ کرسی اس طرح کی ہوگی، اس طرح کا ہوگا، اس طرح کا ہوگا، اس تمام تعویلیں کرتے اسی کے پیچھے لگ جاتے ہیں. تو جو اللہ والے ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے احکام اپنی زندگیوں میں نافذ کرتے ہیں، نہ کہ متشابہات کے پیچھے لگتے ہیں، ٹھیک ہے. اور وہ ان کی کیا صفات ہے، اور وہ دعا کرتے ہیں اے ہمارے رب ہمیں ہدایت دینے کے بعد ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کرنا، اور عطا کر ہمیں اپنے پاس سے رحمت، بے شک تو ہی بڑا عطا کرنے والا ہے. بہترین دعا ہے. تو یہ دعا بہت پیاری ہے. آیت آف دعا آج کی دعا ہے، آیت آف دا ڈے ہے. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب. سورہ آل عمران کی آیت نمبر 8 ہے یہ، ٹھیک ہے. تو یہ سب آپ لوگ دعا کرتے رہیں کہ جب بھی اللہ تبارک تعالیٰ نے آپ کو ہدایت دی ہے تو ہدایت کے راستے پر جمے رہنے کی دعا ہے. انشاءاللہ تو یہ کیا ہے، اللہ نے چاہا کبھی بھی گمراہی نہیں آئے گی، ٹھیک ہے. آیت 9، اے ہمارے رب یقیناً تو لوگوں کو ایک دن جمع کرنے والا جس میں کوئی شک نہیں ہے. بے شک اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا ہے. بے شک جن لوگوں نے کفر کیا ہے ان کے مال ان کی اولاد اللہ سے بچانے میں ان کے کچھ بھی کام نہیں آئیں گے. وہی لوگ آگ کا ایندھن ہے. ان کا انجام آل فرعون ان لوگوں کے جیسا ہوگا جیسے ان سے پہلے تھے. انہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا تو اللہ تعالیٰ نے ان کے گناہوں کے سبب انہیں پکڑ لیا، اور اللہ تعالیٰ خوب سخت سزا دینے والا ہے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جن لوگوں نے کفر کیا ہے ان سے کہہ دیجئے بہت جلدی تم مغلوب ہو جاؤ گے اور تم جہنم کی طرف اکٹھے کیے جاؤ گے، یعنی ہاکے جاؤ گے، اور وہ برا ٹھکانہ ہے. تو مغلوب ہو جاؤ گے اس سے مراد کیا ہے یہاں پر، دراصل یہاں کافر جو یہودی ہیں وہ ان سے مراد ہیں. تو یہ ایک طرح سے پیشن گوئی تھی جو جلدی پوری ہو گئی. چنانچہ بنو قینقاع اور بنو نذیر جو یہود کے جو گروپس تھے وہ ضلع وطن کر دیے گئے. بنو قریظہ قتل کیے گئے، اور پھر خیبر میں فتح ہوا جب، تو تمام یہودی یعنی کہ ان پر جزیہ یعنی کہ ٹیکس، اسلامی حکومت میں رہتے ہوئے حفاظتی ٹیکس دیا جاتا ہے، اسے جزیہ کہتے ہیں، ان سب پر یہ لاگو کر دیا گیا، اپلائی کر دیا گیا. تحقیق تمہارے لیے ان دونوں گروہوں میں ایک بڑی نشانی ہے جو بدر میں آپس میں ٹکرا. ایک گروہ اللہ کی راہ میں لڑ رہا تھا اور دوسرا گروہ کافر تھا. مسلمان ظاہری آنکھوں سے ان کو اپنے سے دو گنا دیکھ رہے تھے، اور اللہ تعالیٰ اپنی مدد سے ان کو چاہتا ہے قوت دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے قوت دیتا ہے. بے شک اس میں بصیرت یعنی کہ سمجھ رکھنے والوں کے لیے عبرت ہے. لوگوں کے لیے نفس کی اچھاؤں کی محبت سزا دی گئی، یعنی خواہشات سزا دی گئی ہے. یعنی وہ عورتوں سے، بیٹوں سے، سونے سے، چاندی سے جمع کیے ہوئے ڈھیروں سے، نشان لگے ہوئے گھوڑوں سے، مویشیوں سے اور کھیتیوں سے، یہ سب دنیاوی چیزوں کا سامان ہے، اور اچھا ٹھکانہ اللہ کے پاس ہے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ دنیا جو ہے نا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سجا دی ہے، اور لوگوں کو ان سے محبت بھی فطرت میں ڈال دی گئی ہے، ٹھیک ہے. تو یہ آزمائش ہے اور ایک طرح سے فتنہ ہے. تو ایمان والا وہی ہے، تقوی والا وہی ہے جو ان سب پر اپنی خواہشات کو کنٹرول کر کے، ایسا نہیں کہا جا رہا کہ انسان ان سب کو تیاگ دے، چھوڑ دے، نہیں، یہ نہیں کرنا ہے. آپ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی بھی کی، بچے بھی ان کے ہوئے، اور سب کے بیچ میں رہتے تھے، ٹھیک ہے. تو صوفیانہ نہیں کرنا ہے انسان کو، صوفی اسم نہیں اختیار کرنا ہے، بلکہ کیا کرنا ہے اسے ان سب چیزوں کے بیچ میں رہتے ہوئے اللہ کی اطاعت فرما برداری کرنا ہے.
تو اللہ تبارک تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس دنیا کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے عورتوں سے، بیٹوں سے، سونے سے، چاندی سے، تمام ڈھیر سامان خزانوں سے سب کو سجا رکھا ہے. برانڈیڈ چیزیں ہیں، برانڈ 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 کے پیچھے بھاگتا ہے نا انسان. برانڈیڈ ہے تو نشان لگے سے مراد برانڈیڈ ہے. تو بہترین سواریاں ہیں، مویشی ہیں، گھوڑے ہیں، سواریاں ہیں. تو یہ سب کیا دنیاوی زندگی کا سامان ہے. تو اچھا لیکن ٹھکانہ بتا دی گیا. بہترین ٹھکانہ کیا ہے؟ وہ تو دراصل اللہ کے پاس میں ہے. یہ سب تو کیا ہے؟ ٹیمپریلی ہے. جتنی بھی بڑی بڑی چیزیں ہو جائے، جتنی بھی بڑی بڑی بلڈنگز ہو جائے، جتنی بھی بڑی بڑی بڑے بڑے سٹی ہو جائیں، لیکن وہ کیا ہے؟ ایک ٹیمپریلی ہے. کیونکہ زندگی بھی کیا ہے؟ ٹیمپریلی ہے. آخری بھی زندگی کیا ہے؟ ہمیشہ ہمیشہ ہے. تو وہاں کا انسان سوچنا چاہیے. آئے دیکھیں آیت نمبر 15. اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کہہ دیجئے کیا میں تمہیں ان سے بہتر چیز بتاؤں؟ پرہیزگار یعنی نیک لوگوں کے لیے ان کے رب کے پاس باغ ہے جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، وہ ان میں ہمیشہ رہنے والے ہیں، اور وہاں ان کے لیے پاکیزہ بیویاں ہوں گی، اور انہیں اللہ کی رضا حاصل ہوگی. اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر خوب نظر رکھنے والا ہے. جو لوگ کہتے ہیں ہمارے رب ہمارے رب ہم بے شک ایمان لائے ہیں، پس تو ہمارے گناہ بخش دے اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا. یہ لوگ صبر کرنے والے ہیں، سچ بولنے والے ہیں، حکم بجا لانے والے ہیں، خرچ کرنے والے ہیں، سحری کے وقت یعنی صبح کے صادق سے پہلے کی گھڑیوں میں بخشش طلب کرنے والے ہیں. اللہ تعالیٰ نے گواہی دی ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. فرشتوں اور علم والوں نے بھی گواہی دی کہ اس حال میں کہ وہ انصاف کے ساتھ قائم ہیں، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ غالب ہے اور خوب حکمت والا ہے. اتنی بڑی بات کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ خود گواہی دے رہے ہیں. حالانکہ اللہ تعالیٰ کی گواہی کی کوئی ضروری نہیں ہے، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ خود گواہی دے رہے ہیں. وہ کیا ہے؟ کہ وحدہ لا شریک ہے. اللہ کے سوا دنیا میں پوری کائنات میں کوئی الہ نہیں ہے. صرف اور صرف اللہ کیا ہے؟ اللہ ہی وحدہ لا شریک ہے. اور وہی گواہی کس نے دی؟ فرشتوں نے گواہی دی. فرشتے بھی کہتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے. اور پھر تیسری کیٹیگری میں کون آیا ہے؟ علم رکھنے والے. جو علم رکھتے ہیں، جو قرآن اور سنت کو سمجھ کر پڑھتے ہیں، قرآن کو اتنا سمجھتے ہیں کہ اس میں واقعی میں تدبر کرتے ہیں، تو وہ جان جاتے ہیں اللہ تعالیٰ کی ہر آیات، ہر جو ہے نا معجزات ہے. ہر آیتوں میں کیا ہے؟ معجزہ ہے. اللہ کی اتنی پیاری پیاری آیتیں ہیں، اور ان سب میں کیا معجزہ ہے. جب انسان جو ہے علم میں اتنا زیادہ پختہ کار ہوتا ہے، اس کے دل میں جو اللہ کی توحید وحدانیت رچ بس جاتی ہے، تو وہ لوگ بھی گواہی دیتے ہیں کہ واقعی میں اللہ تعالیٰ کی جب اس کی جو ہے مشاہدہ کرتا ہے، اللہ کی قرآن کی آیات، اللہ کی جو پوری کائنات میں جو بکھری ہوئی آیات ہیں، ان سب کا جو مشاہدہ کرنے والے وہ کہتے ہیں، علم رکھنے والے کہتے ہیں واقعی میں کیا ہے؟ اللہ ایک ہے، وحدہ لا شریک ہے. اللہ کے ساتھ کوئی بھی شریک نہیں ہے. آیت دیکھیں آیت نمبر 19. بے شک اللہ تعالیٰ کے نزدیک دین صرف اسلام ہے، اور اللہ تعالیٰ اور اہل کتاب یعنی یہودی اور عیسائی وغیرہ نے صحیح علم آ جانے کے بعد صرف اس لیے اختلاف یعنی جھگڑا کیا کہ وہ آپس میں ضد اور حسد رکھتے تھے. اور جو کوئی اللہ کی آیتوں کا انکار کرتا ہے تو بے شک اللہ جلد حساب لینے والا ہے. تو دراصل اسلام ہی کیا ہے؟ وہی دین ہے جس کی دعوت دراصل تعلیم تمام جو پیغمبر ہے وہ اپنے اپنے دور میں لے کر آتے رہے. ٹھیک ہے. اسلام ہی وہی دین ہے جس کی دعوت اور تعلیم تمام پیغمبر اپنے اپنے دور میں دیتے رہے ہیں. اور اب اس کی جو کامل ترین شکل وہ یہ ہے کہ نبی آخری زمان یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں سامنے پیش کیا ہے، یعنی کہ جسے کہتے ہیں توحید اور رسالت اور آخرت پر اس طرح یقین رکھنا ہے اور ایمان رکھنا ہے جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا ہے. اب صرف عقیدہ، یہ مطلب کہ انسان اب صرف عقیدہ رکھ لے کہ اللہ ایک ہے، یا کچھ اچھے کام کر لے، عمل کر لے، تو یہ اسلام نہیں ہے. نہ اس سے آخرت کی نجات ملنے والی ہے. ایمان اور اسلام اور دین یہ ہے کہ اللہ کو ایک ماننا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا یعنی توحید. اور پھر صرف یعنی کہ اللہ کی عبادت کی جائے، اللہ کو ہی معبود مانا جائے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم جتنے بھی انبیاء اور جتنے بھی رسول گزرے ہیں سب پر ایمان لایا جائے. ٹھیک ہے. سب کو مانا جائے، کسی کا انکار نہیں کیا جائے. اور پھر آپ کی ذات رسالت کا خاتمہ تسلیم کیا، یعنی کہ یہ بھی یقین رکھے، یہ بھی اس پہ بھی اس کا عقیدہ ہونا چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی بھی نبی نہیں آنے والا. اور پھر ایمانیت کے ساتھ ساتھ وہ عقیدے اور اعمال اختیار کیے جائیں جو قرآن کریم میں اور حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں بیان کیے گئے ہیں. اب اس دین اسلام کے سوا کوئی اور دین اللہ کے یہاں قبول نہیں ہوگا. آیت دیکھیں آیت نمبر 20.
اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، پھر اگر وہ آپ سے جھگڑا کرے تو کہہ دیجئے میں نے اپنا سر اللہ کے آگے جھکا دیا ہے، اور میری پیروی کرنے والوں نے بھی، اور ان اہل کتاب اور ان پڑھ لوگوں سے پوچھیے کیا تم اسلام لاتے ہو؟ پھر اگر وہ اسلام قبول کر لے تو وہ ہدایت پا گئے، اور اگر منہ موڑ لے تو آپ کے ذمے کیا ہے؟ پیغام پہنچا دینا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو خوب دیکھ رہا ہے، بے شک جو لوگ اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں، نبیوں کو ناحق قتل کرتے ہیں، ان لوگوں کو ان لوگوں کو بھی جو قتل کرتے ہیں، جو انصاف کو حکم دیتے ہیں، تو آپ انہیں دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دیجیے۔ یہی لوگ ہیں جن کے اعمال دنیا اور آخرت میں برباد ہو کر ان کا کوئی مددگار نہیں۔ کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جن کو کتاب کے علم میں سے کچھ حصہ دیا گیا تھا، اور انہیں اللہ تعالیٰ کی کتاب کی طرف بلایا جاتا، یعنی کہ انہیں اللہ کی کتاب کی طرف بلایا جاتا تاکہ وہ ان کے درمیان فیصلہ کرے؟ تب ان میں سے ایک گروہ منہ موڑ لیتا تھا اور وہ حق سے پھرنے والے تھے، یہ اس وجہ سے کہ انہوں نے کہا کہ ہمیں آگ چند دنوں کے سوا ہرگز نہیں چھوئے گی، اور ان کو ان کے دین کے بارے میں ان باتوں نے دھوکے میں ڈال رکھا تھا جو وہ گڑتے تھے۔ پھر کیا حال ہوگا جب ہم انہیں اس دن جمع کریں گے جس میں کوئی شک نہیں، جس دن میں کوئی شک نہیں، یعنی قیامت کا دن۔ اس روز ہر شخص کو اس کی کمائی کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا، ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ آپ کہہ دیجیے اے اللہ، اے بادشاہی کے مالک، تو جسے چاہے بادشاہی دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے بادشاہی چھین لیتا ہے، اور تو ہی جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے اور تو ہی جسے چاہتا ہے ذلت دیتا ہے۔ سب بھلائی تیری ہی ہاتھ میں، بے شک تو ہر چیز پر خوب قادر ہے۔ تو رات کو دن میں اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے، اور تو مردے سے زندہ اور زندے کو مردہ نکالتا ہے، اور تو جسے چاہتا ہے بے حساب رزق دیتا ہے۔ ایمان والے مومن کو چھوڑ کر کافروں کو ہرگز دوست نہ بنائے، اور جو لوگ ایسا کریں گے تو اس کا اللہ تعالیٰ سے کوئی تعلق نہیں، ہاں مگر یہ کہ تم ان کافروں کی برائی بچنا چاہو، اور اللہ تعالیٰ تمہیں اپنی ذات سے ڈراتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا یہاں بیان ہے کہ وہ اپنی ذات سے تم کو ڈراتا ہے، یعنی اپنی سزا سے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ اللہ سے بڑھ کر کوئی غیرت مند نہیں ہے، اور اسی وجہ سے اس نے بے حیائی کے، یعنی جیسے زنا وغیرہ ہے، حرام کیے ہیں، اور اللہ سے بڑھ کر کوئی ایسا نہیں ہے جو یہ پسند کرتا ہو کہ اس کی تعریف کی جائے، یعنی اللہ تعالیٰ اس بات کو پسند فرماتا ہے کہ اس کی تعریف کی جائے۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 7403 اس کا نمبر ہے۔ اور اب دیکھیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہاں کیا حکم دیا کہ ایمان والوں جو ہے ان کو کافروں کو دوست نہیں بنانا ہے، کافروں سے ان کو ہرگز دوستی نہیں کرنی ہے، ٹھیک ہے؟ آپ دیکھیں کہ دوست کیا ہوتا ہے، دوست کے دین پر ہوتا ہے، اب جیسا دوست ہوگا ویسے اس کے بھی کام ہو جاتے ہیں، اسی لیے ایمان والوں کو ایمان والوں سے ہی دوستی کرنی چاہیے، اور بول چال تو کر سکتا ہے لیکن کیا ہے ان سے دلی دوستی، دلی محبت نہیں کر سکتا ہے، اور تمہیں اللہ تعالیٰ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ آیت دیکھیں، آیت نمبر 29، آپ کہہ دیجئے کہ اگر تم وہ بات چھپاؤ جو تمہارے سینوں میں ہے، یا تم اسے ظاہر کرو، اللہ اسے جانتا ہے، اور اسے بھی جانتا ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ جس دن ہر شخص کو اپنے کیے ہوئے عمل کو اپنے کیے ہوئے برے عمل کو سامنے پیش پائے گا، یعنی کہ جو اس نے کام دنیا میں کیے ہوں گے سب کو وہ حاضر پائے گا، پیش پائے گا، اور وہ خواہش کرے گا کہ کاش اس کے سامنے اس کی برائی کے درمیان فاصلہ ہوتا بہت دور کا۔ تو اللہ تعالیٰ تمہیں اپنی ذات سے ڈراتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر بڑا مہربان ہے۔ آپ کہہ دیجئے کہ اگر تم اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہو تو میری پیروی کرو، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ اگر تم اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرو، اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کی محبت پانے کا طریقہ یہاں بتایا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہے۔ جو بھی کوئی شخص اللہ کے رسول کی اطاعت کرے گا تو کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ بھی اس سے محبت کرے گا، اور کیا ہوگا رزلٹ میں؟ اللہ تعالیٰ اس کے گناہ بخش دیں گے، اور اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ آپ کہہ دیجئے کہ تم اللہ تعالیٰ کی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، پھر اگر وہ منہ موڑ لے تو بے شک اللہ تعالیٰ کافروں کو پسند نہیں کرتا۔ بے شک اللہ تعالیٰ نے آدم کو، نوح کو، آل ابراہیم کو، آل عمران کو تمام جہانوں میں سے نبوت کے لیے چن لیا، یہ ایک دوسرے کی اولاد تھے، اور اللہ تعالیٰ خوب سننے والا اور جاننے والا ہے۔ جب عمران کی بیوی نے کہا اے میرے رب، بے شک جو میں نے جو ہے منت مانی ہے، تو جو مجھے بچہ عطا فرما، یعنی کہ جو میرے پیٹ پہ جو ہے جو بچہ ہے وہ کیا ہے، میں نے اس لیے منت مانی ہے، یعنی یہ مریم علیہ السلام کی والدہ تھی اور عمران کی بیوی تھی۔ تو عمران جو تھے ان کے جو شوہر، وہ بھی کہتے بہت نیک اور دیندار اور تبلیغ کرنے والے تھے، اللہ کا پیغامات پہنچانے والے تھے۔ تو انہی کے بارے میں یہاں ذکر ہو رہا ہے مریم علیہ السلام کی والدہ کے بارے میں کہ جب عمران کی بیوی نے کہا اے میرے رب، بے شک میں نے منت مانی ہے کہ جو بچہ میرے پیٹ میں ہے میں تیرے لیے اس کو وقف کرتی ہوں، یعنی کہ نظر کرتی ہوں، یعنی کہ انہوں نے اس کو وقف کر دیا تھا کہ میں جو بچہ ہوگا میں اسے اللہ کی راہ میں لگا دوں گی، جیسے بچپنے میں بچوں کو لگا نہیں دیتے حافظ قرآن یا علماء کے لیے، اسی طرح سے انہوں نے بھی۔ تو چنانچہ تو اسے میری طرف سے اسے قبول فرما، بے شک تو ہی سب سے زیادہ خوب سننے والا اور جاننے والا ہے۔ لیکن ہونا کیا تھا
کہ ان کی جو ہے وہ سمجھی کہ میری بیٹا ہوگا، لیکن کیا ہوئی، بیٹی ہوئی۔ پھر جب اس نے بچی کو جنم دیا تو کہنے لگی اے رب، بے شک میں نے تو لڑکی کو جنم دیا، اور اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے جس کو اس نے جنم دیا، اور اللہ اور جو ہے لڑکا لڑکی کے جیسا نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ تو یہاں کیا بات پتہ چلتی ہے کہ آج دیکھیں کہ ہمارے کیا جب مسلمان معاشرے میں لڑکیاں پیدا ہوتی ہیں تو لڑکیوں پیدا ہونے پہ لوگ افسوس کرتے ہیں، اے ہے بیچاری کی لڑکی ہوگی، ایسے افسوس کرتے ہیں۔ آپ دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ لڑکا جو ہے لڑکی کے جیسا نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے، کہ لڑکی وہ کام کر سکتی ہے والدین کے لیے جو لڑکا نہیں کر سکتا، ماں کے لیے لڑکی وہ کام کر سکتی ہے جو لڑکا نہیں کر سکتا ہے۔ واقعی میں لڑکیاں بہت بہت زیادہ اپنی ہوتی ہیں۔ لڑکیاں شادی ہو جاتی ہیں تب بھی وہ والدین کے رہتی ہیں، لیکن لڑکے شادی کے بعد فوراً پرائے ہو جاتے ہیں۔ لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کا یہاں مقصد اس لیے کہنا ہے کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو تھے مریم علیہ السلام کے ذریعے سے عیسیٰ علیہ السلام کو دنیا میں لانے والے تھے۔ اب اگر مریم علیہ السلام نہیں ہوتی، کوئی لڑکا ہو جاتا تو پھر عیسیٰ علیہ السلام کیسے آ سکتے تھے نا، اسی لیے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں فرما رہے کہ اور لڑکا لڑکی کے جیسا نہیں ہو سکتا، اور بے شک میں نے اس کا نام یعنی کہ ان کی والدہ نے ان کا نام رکھا تھا مریم، اور بے شک میں نے اس سے اور اس کی اولاد کو شیطان مردود سے تیری پناہ میں دیتی ہوں۔ تو آپ دیکھیے کہ جیسی ہی بچی پیدا ہوئی انہوں نے فوراً اس کا نام رکھ دیا، ٹھیک ہے۔ اور انہوں نے یہ بھی کہا یعنی کہ ابھی بچی چھوٹی ہے اور انہوں نے کتنی پیاری دعا کی کہ اللہ تعالیٰ میں اس کو بھی آپ کی پناہ میں دیتی ہوں اور اس کی آنے والی اولاد کو بھی تیری پناہ میں دیتی ہوں۔ چنانچہ اس کے رب نے اس کی لڑکی کو اچھے طریقے سے قبول کر لیا اور اس کی بہت ہی اچھی پرورش کی، اور زکریا کو اس کا سرپرست بنا دیا۔ زکریا جب بھی محراب میں داخل ہوتے تھے تو اس کے پاس کچھ نہ کچھ کھانے کی چیزیں پاتے تھے تو وہ کہتے تھے اے مریم تیرے پاس یہ کہاں سے آئی ہے؟ تو وہ کہتی تھی یہ اللہ کی طرف سے آئی ہے، بے شک اللہ تعالیٰ جسے چاہے بے حساب رزق عطا فرمائے۔ وہی زکریا نے اپنے رب سے دعا کی، کہا کہ میرے رب مجھے اپنے پاس سے پاکیزہ اولاد عطا فرما، بے شک تو ہی سننے والا ہے۔ پھر جب وہ حجرے میں کھڑا نماز پڑھ رہا تھا تو فرشتوں نے اسے آواز دی، بے شک اللہ تعالیٰ نے تجھے یحییٰ کی خوشخبری دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ سامنے والے کی انہوں نے جب نعمت دیکھی تو انہوں نے حسد جلن غبض نہیں رکھا، ٹھیک ہے، اور یہ نہیں کیا کہ سامنے والے کی نعمت چھن جائے ختم ہو جائے۔ جیسے ہی انہوں نے معجزہ دیکھا، نعمتیں دیکھی، کیونکہ نا مریم علیہ السلام کے پاس سے واقعی میں جنت کے پھل آتے تھے جسے وہ کھاتی تھی۔ تو زکریا علیہ السلام ان کے خالو تھے مریم علیہ السلام کے، تو جب انہوں نے اتنی بڑی نعمت دیکھی تو انہوں نے بھی فوراً اللہ سے دعا کی، اللہ تعالیٰ کہ واقعی میں جب آپ بے موسم کے پھل دے سکتے ہیں تو واقعی میں بھی بوڑھا اگر ہو گیا تو مجھے بھی آپ اولاد عطا فرما دیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے ان کا فضل مانگا، تو اللہ تعالیٰ سے اللہ کا فضل مانگا کریں کہ اللہ میں آپ سے آپ کا فضل مانگتی ہوں اور سامنے والے کے پاس جو بھی نعمت ہے اس کو اس میں برکت عطا فرما، تو اس سے کیا ہوگا، اللہ تعالیٰ آپ کو ضرور عطا فرمائے گا، جیسے زکریا علیہ السلام کو عطا فرمایا۔ تو جیسے انہوں نے دعا مانگی فوراً اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کی دعا قبول فرمائی اور انہیں اللہ تبارک تعالیٰ نے بیٹے یحییٰ کی خوشخبری عطا فرمائی۔ وہ اللہ تعالیٰ کے ایک کلمہ یعنی کہ عیسیٰ علیہ السلام کی تصدیق کریں گے اور سردار ہوں گے، نفس پر کنٹرول رکھنے والے ہوں گے اور نبی ہوں گے، یعنی کہ بیٹے کی خوشخبری اور ساتھ میں نبوت، یعنی کہ بیٹا کیسا ہوگا، سکسیسفل نبی، نیک کار، ہے نا، کتنی بڑی خوشخبری ہے، اولاد کے ساتھ ساتھ اس کی کامیابی کی بھی اور نبی ہونے کی بھی خوشخبری۔ آیت دیکھیں آیت نمبر 40، زکریا علیہ السلام نے کہا اے میرے رب میرے یہاں لڑکا کیوں کر ہوگا جبکہ میں تو خود بوڑھا ہو چکا ہوں اور میری بیوی بانجھ ہے۔ فرشتے نے کہا اللہ تعالیٰ اسی طرح جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ آج اسی طرح سے لوگ مایوس ہو گئے نا، سوچتا رہے ہم تو اتنے بوڑھے ہو گئے اب کیا ہوگا، چلو بھیا اجمیر والے جو بابا ہیں وہاں چل کے دھاگے مانتے ہیں، حاجی ولی والے وہاں جا کے چادریں چڑھاتے ہیں، اب اتنے سالوں سے تو ہم دعا کر رہے ہو نہیں رہا ہے نا۔ تو اس طرح سے پھر کیا ہوتا ہے، شیطان لوگوں کا عقیدہ بگاڑ دیتا ہے اور اس سے شرک کروا لیتا ہے اسی اولاد کی وجہ سے۔ آپ دیکھیں کہ جب اتنے بوڑھے زکریا علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ اولاد دے سکتا ہے تو کسی کو بھی کبھی بھی کوئی بھی اللہ تعالیٰ کسی کو بھی اولاد دے سکتا ہے، کبھی بھی اولاد کی طرف سے نا امید نہیں ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ آزماتا ہے بندوں کو۔ تو زکریا نے کہا میرے رب میرے لیے کوئی نشانی مقرر فرما۔ اللہ تعالیٰ نے کہا تیری نشانی تو یہ ہے کہ تو 3 دن تک لوگوں سے اشارے کے سوا بات چیت نہیں کر سکے گا، اور اپنے رب کو خوب زیادہ یاد کر اور صبح شام اس کی تسبیح کر اور یاد کرو جب فرشتوں نے کہا اے مریم بے شک اللہ تعالیٰ نے تجھے چن لیا ہے، تجھے پاکیزگی عطا کی ہے اور دنیا بھر کی تمام عورتوں میں تجھے منتخب کیا ہوا ہے۔ تو حضرت مریم علیہ السلام کا دراصل یہ جو شرف فضل یہاں بیان ہے تو مقام و مرتبہ کے بارے میں تو ان کے اپنے زمانے کے اعتبار سے ہے نا، کیونکہ نا صحیح حدیث میں حضرت مریم علیہ السلام کے ساتھ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کو بھی سب عورتوں سے بہتر کہا گیا ہے، اور بعض احادیثوں میں 4 عورتوں کو کامل قرار دیا گیا ہے، حضرت مریم علیہ السلام، حضرت آسیہ اور فرعون کی بیوی، اور حضرت خدیجہ اور حضرت عائشہ۔
اور حضرت عائشہ کے بارے میں کہا گیا کہ ان کی فضیلت دوسری تمام عورتوں پر ایسی ہے جیسی سرید کو تمام کھانوں پر برتری حاصل ہے۔ اور ترمذی کی ایک روایت میں کہ حضرت فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی فضیلت والی عورتوں میں شامل کیا گیا ہے۔ ٹھیک ہے، تو مریم علیہ السلام کو یہ جو فضل اور شرف ہے اپنے وقت کی تمام عورتوں پر تھا۔ آئے دیکھیں آیت نمبر 43، اے مریم اپنے رب کی فرما برداری کر اور سجدہ کر اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کر۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ غیب کی خبریں ہیں جو ہم آپ کی طرف وحی کے ذریعے سے کرتے ہیں، اور آپ اس وقت ان کے پاس موجود نہیں تھے جب وہ اپنے قلم ڈال رہے تھے کہ ان میں سے کون مریم کا سرپرست ہوگا، اور نہ آپ اس وقت ان کے پاس موجود تھے جب وہ آپس میں جھگڑ رہے تھے۔ جب فرشتے نے کہا اے مریم بے شک اللہ تعالیٰ تجھے اپنی طرف سے ایک کلمے کی خوشخبری دیتا ہے تو اس کا نام عیسیٰ ابن مریم ہوگا، تو وہ دنیا میں اور آخرت میں بڑے مرتبے والا ہوگا، اللہ کے قریبی یعنی خاص بندوں میں سے ہوگا، اور وہ لوگوں سے کلام کرے گا ماں کی گود میں، اور بڑی عمر میں بھی، اور نیک کام کرنے والا ہوگا، نیک کام کرنے والوں میں سے ہوگا۔ تو مریم نے کہا اے میرے رب میرے یہاں لڑکا کیسے ہوگا حالانکہ مجھے کسی شخص نے نہیں چھوا؟ فرشتے نے کہا اسی طرح ہوگا جو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے وہ پیدا کرتا ہے، جب کسی کام کا فیصلہ کرتا ہے تو اسے صرف یہی کہتا ہے کہ بس ہو جائے تو وہ ہو جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اسے کتاب اور حکمت کا اور تورات اور انجیل کی تعلیم دے گا، اور اسے بنی اسرائیل کی طرف اپنا رسول مقرر کرے گا۔ بے شک میں تمہارے پاس تمہارے رب کی نشانی لے کر آیا ہوں، بے شک میں تمہارے لیے غارے پرندے کی شکل بناتا ہوں، اور پھر اس میں پھونک مارتا ہوں تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ اصلی پرندہ بن جاتا ہے، اور میں اللہ کے حکم سے پیدائشی اندھے اور برس یعنی کہ سفید داغ والے کو اچھا کرتا ہوں، اور مردوں کو زندہ کرتا ہوں، اور میں تمہیں بتاتا ہوں جو کچھ تم کھاتے ہو اور جو اپنے گھروں میں ذخیرہ جمع کرتے ہو، بے شک اس میں تمہارے لیے بڑی بڑی نشانی ہے اگر تم ایمان والے ہو۔ یہاں سے دراصل عیسیٰ علیہ السلام کیا تھے، اور رسالت کے لیے آ گئے تھے، اور عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ سارے معجزے دیے تھے، آیت نمبر جو 49 میں ہے۔ یعنی عیسیٰ علیہ السلام کیا کرتے تھے، مٹی سے پرندہ بناتے تھے، اس میں پھونک مارتے تھے تو وہ زندہ ہو جاتا تھا۔ یہ معجزہ اللہ تبارک تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو دیا تھا۔ اور عیسیٰ علیہ السلام جو تھے جو مردے تھے ان کو زندہ کر دیتے تھے، عیسیٰ علیہ السلام اندھے والے کو، جتنے بھی اندھے ہوتے تھے ان کو جو ہے ان کی آنکھ روشنی لے آتے تھے، یعنی کہ آنکھ کی روشنی ان کی اچھی ہو جاتی تھی، اور پھر جن کے سفید یعنی برس کی بیماری ہوتی تھی تو وہ بھی اچھے ہو جاتے تھے۔ تو یہ سب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو بطور معجزہ عطا فرمایا تھا، کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام کے وقت میں میڈیسنس یعنی کہ طب کا بہت زور تھا، تو اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے رسولوں کو وہ معجزے اس دور کے حساب سے عطا فرمایا جس دور پہ ان چیزوں کا تمام زور تھا۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کے وقت پہ طب یعنی میڈیسنس کا بہت زور تھا، تو اللہ تبارک تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام یعنی رسول کو ایسے معجزے دیے کہ بڑی بڑی میڈیسنس ان کے آگے کیا ہو گئی، وہ فیل ہو گئی۔ ایسا معجزہ اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو دیا۔ اب کیسے بھی کوئی ترقی کر سکتا ہے کہ لیکن مردوں کو تو کوئی نہیں زندہ کر سکتا ہے نا، اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ واقعی میں یہ سچے رسول ہے، حق رسول ہے، سب کو چاہیے تھا وہ ایمان لے آتے لیکن نہیں لائے سوائے چند لوگوں کے۔ آئے دیکھیں آیت نمبر 50، اور میں اس کی تصدیق کرتا ہوں جو تورات مجھ سے پہلے نازل کی گئی ہے، اور تاکہ میں تمہارے لیے وہ بعضی چیزوں کو حلال کر دوں جو تم پر حرام کر دی گئی تھی، اور میں تمہارے پاس تمہارے رب کی نشانی لے کر آئی ہوں، چنانچہ اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو، یعنی رسول کی بات مانو، بے شک اللہ تعالیٰ میرا اور تمہارا رب ہے، چنانچہ اسی کی عبادت کرو، یہی سیدھا رستہ ہے۔ پھر جب عیسیٰ نے ان میں کفر یعنی نافرمانی دیکھا تو ان سے کہا اللہ تعالیٰ کی راہ میں میرا کون مددگار ہوگا؟ تو حواریوں نے کہا ہم اللہ کے انصار یعنی اسی کے دین اور رسول کے مددگار ہیں، تو ہم اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے ہیں اور تو گواہ رہے کہ ہم فرما بردار ہیں۔ اے ہمارے رب ہم اس ایمان لائے ہیں، یعنی اے ہمارے رب ہم اس پر ایمان لائے ہیں جو تو نے نازل کیا ہے، اور ہم نے رسول کی پیروی کی ہے، چنانچہ ہمیں گواہی دینے والوں میں یعنی پیغام ماننے والے اور قبول کرنے والوں میں لکھ لے۔ آپ دیکھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو ایک معجزہ یہ بھی دیا تھا کہ جب وہ پیدا ہوئے تھے تو انہوں نے گود میں کلام کیا تھا، یعنی کہ جیسے ہی عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، اور کیونکہ اب مریم علیہ السلام کی شادی نہیں ہوئی تھی اور پھر وہ بنا شادی شدہ ان کے بچہ ہو گیا تھا، تو اس زمانے کے جو کفار تھے انہوں نے مریم علیہ السلام کو بہت بہتان باندھا کہ یہ زنا کرائی نعوذ باللہ۔ تو پھر عیسیٰ علیہ السلام کو یہ معجزہ تھا کہ وہ جیسے ہی نیوبرن بیبی ہوئے وہ بات کرنے لگے تھے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے پہلے ہی فرما دیا تھا کہ وہ لوگ اس سے کلام کرے گا ماں کی گود میں اور بڑی عمر میں پہنچے گا اور وہ نیک کاروں میں سے ہوگا، آیت نمبر 46 میں ہم نے پڑھا۔ تو ماں کی گود میں انہوں نے کلام کیا بہت چھوٹے پن میں، اور انہوں نے یہ بھی دعوت دی کہ میں رسول ہوں اللہ کا اور میں تمہاری طرف بھیجا گیا ہوں، اس طریقے سے۔ تو بنی اسرائیل میں سے ماں کی گود میں صرف 3 بچوں نے کلام کیا تھا، پہلے حضرت اسرائیل علیہ السلام،
یعنی کہ پہلے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، دوسرے وہ ہیں کہ بنی اسرائیل کے جریز نام کے عابد اور زاہد شخص نے گواہی دینے والا بچہ جو تھا، پھر تیسرا وہ جو بنی اسرائیل کا وہ دودھ پیتا بچہ جو ایک اچھی حالت اور صورت والے سوار اور ایک باندی کی بری حالت دیکھ کر بول اٹھا تھا ماں کے پوچھنے پر، جس نے دونوں کی وضاحت بھی کی تھی۔ یہ بخاری کی حدیث، حدیث نمبر 3436 کا نمبر ہے۔ اور انہوں نے تدبیر کی، یعنی کہ پلاننگ کی، اور اللہ تعالیٰ نے بھی تدبیر کی، اور اللہ تعالیٰ سب سے بہتر تدبیر کرنے والا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے کہا اے عیسیٰ بے شک میں تجھے پورا لے لوں گا، یعنی کہ جسم اور روح سمیت آسمانوں پر اٹھا لوں گا، یعنی اس وقت جو ہے نا، اس وقت دنیا میں رہنے کی مدت پوری کر دوں گا اور اپنی طرف تجھے اٹھا لوں گا، تو اور ان کافروں نے تجھے پاک کر دوں گا، یعنی کہ ان کافروں سے میں تجھے پاک کر دوں گا، اور جن لوگوں نے تیری پیروی کی ہے انہیں کافروں پر قیامت تک غالب رکھوں گا، اور پھر تمہیں میری طرف لوٹ کر آنا ہے، اور میں تمہارے درمیان ان باتوں کا فیصلہ کر دوں گا جن میں تم اختلاف یعنی کرتے رہے ہو۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے عیسیٰ میں تجھے آسمانوں پر اٹھا لوں گا۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زندہ آسمان پر اٹھائے جانے کا یہاں پر ذکر ہے، اور متواتر حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ قیامت کے قریب جو ہے آپ کا، یعنی کہ عیسیٰ علیہ السلام کا آسمان سے دوبارہ نزول ہوگا، اور حدیث میں بھی آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اس اللہ کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، وہ زمانہ قریب ہے جب مریم کے بیٹی یعنی عیسیٰ علیہ السلام تم لوگوں میں عادل حکمران کی طرف اتریں گے بن کے، اور وہ صلیب توڑیں گے، یعنی کہ عیسائیوں کے ایک جو ہے نا ریلیجس جو نشان ہے، مارک ہے، اس کو وہ توڑیں گے، اور پھر وہ خنزیر کو ختم کریں گے، اور پھر جزیہ کو وہ روک دیں گے، اور مال اس کثرت سے ہوگا کہ اسے کوئی آدمی قبول کرنے والا نہیں ہوگا، اور ایک سجدہ دنیا اور جو کچھ اس میں بہتر ہے سب ہوگا، یعنی کہ ایک سجدہ دنیا اور جو کچھ اس میں ہے وہ سب سے بہتر ہوگا۔ یہ بخاری کی حدیث، حدیث نمبر 3448 اس کا نمبر ہے۔ پھر جن لوگوں نے کفر کیا، آیت دیکھیں آیت نمبر 56، پھر جن لوگوں نے کفر کیا تو انہیں میں دنیا اور آخرت میں سزا دوں گا، اور ان کے لیے کوئی مددگار نہیں ہوگا، لیکن جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے تو اللہ تعالیٰ انہیں ان کا پورا اجر دے گا، اور اللہ ظالموں کو پسند نہیں کرتا ہے۔ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو کچھ ہم آپ کو پڑھ کر سناتے ہیں آیتیں ہیں اور حکمت والی ہے، نصیحت ہے، بے شک اللہ تعالیٰ کے نزدیک عیسیٰ کی مثال آدم کی جیسی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسے مٹی سے پیدا کیا، پھر اسے کہا کہ ہو جا تو وہ ہو گیا، یہ آپ کے رب کی طرف سے حق ہے، لہٰذا آپ شک کرنے والوں میں سے نہ ہو۔ پھر علم آ جانے کے بعد جو کوئی عیسیٰ کے بارے میں آپ سے جھگڑا کرے تو آپ کہہ دیجئے آؤ، ہم اور تم اپنے بیٹوں اور اپنی اپنی عورتوں کو بلا لو اور خود بھی حاضر ہو جاؤ، پھر گڑ گڑا کر اللہ سے دعا کرو کہ جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہو، بے شک یہی بیان سچا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں، بے شک اللہ تعالیٰ ہی غالب ہے اور خوب حکمت والا ہے۔ پھر اگر وہ منہ موڑ لے تو بے شک اللہ تعالیٰ فساد کرنے والوں کو خوب جانتا ہے۔ آپ کہہ دیجئے کہ اے اہل کتاب ایسی بات کی طرف آؤ جو ہمارے اور تمہارے درمیان یکساں یعنی سب برابر ہیں، یہ کہ ہم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کریں گے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے، اور ہم میں سے کوئی اللہ کے سوا کسی کو رب نہ منائے۔ اور پھر اگر وہ منہ موڑ لے تو کہہ دیجئے کہ اس بات کی گواہ رہو کہ بے شک ہم اللہ کے فرما بردار ہیں۔ اسی آیت پر عمل کرتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دراصل جو ہے نا عیسائیوں کی طرف یعنی عیسائی حکمرانوں کی طرف لیٹرز بھیجے اور اسلام قبول کرنے کی ان سب کو دعوت دی۔ آیت دیکھیں آیت نمبر 65، اے اہل کتاب تم ابراہیم کے بارے میں کیوں جھگڑتے ہو، حالانکہ تورات اور انجیل تو اس کے بعد ہی نازل کی گئی ہے، کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ آگاہ رہو تم وہ لوگوں کی تم نے اس بات میں جھگڑا کیا جس کا تمہیں کچھ علم نہیں تھا، تو اب تم اس چیز کے بارے میں کیوں جھگڑتے ہو جس کا تمہیں کوئی علم نہیں؟ اللہ ہی جانتا ہے، تم نہیں جانتے۔ ابراہیم نہ تو یہودی تھا اور نہ عیسائی تھا، بلکہ وہ تو صرف حق پرست فرما بردار تھے اور وہ مشرک میں سے نہیں تھے۔ بے شک ابراہیم سے زیادہ قریب وہی لوگ ہیں جنہوں نے ان کی پیروی کی، پھر یہ نبی اور مومن لوگ ہیں، اور اللہ تعالیٰ مومنوں کا دوست ہے۔ آیت 69، اہل کتاب میں سے کوئی ایک گروہ ہے گمراہ کرنا چاہتا ہے، اہل کتاب میں سے کوئی ایک گروہ ہے گمراہ کرنا چاہتا ہے جبکہ وہ اپنے آپ کو ہی گمراہ کر رہے ہیں اور وہ شعور نہیں رکھتے ہیں۔ اے اہل کتاب تم اللہ کی آیتوں کا انکار کیوں کرتے ہو حالانکہ تم خود گواہ ہو؟ اے اہل کتاب تم حق کو باطل کے ساتھ کیوں خلط ملط کرتے ہو، اور تم جانتے ہو اور بوجھتے ہو پھر بھی حق کو چھپاتے ہو، یعنی کہ تم جان بوجھ کر حق کو چھپاتے ہو۔ اور اے اہل کتاب میں سے ایک گروہ نے کہا کہ مسلمانوں پر جو چیز نازل کی گئی ہے اس پر تم صبح ایمان لاؤ اور شام کو اس کا ایک انکار کر دو تاکہ وہ ایمان سے پھر جائے۔ ایک ان کی چال تھی، ایک پلاننگ تھی، سازش تھی، انہوں نے ایک سازش کی تاکہ لوگوں کو مسلمان یعنی اسلام سے دور کیا جائے، اور تم اسی
اور تم اسی کا یقین کرو جو تمہارے دین کا پیروکار ہے۔ آپ کہہ دیجیے اصل ہدایت تو اللہ تعالیٰ کی ہدایت ہے کہ کسی کو ویسی چیز مل سکتی ہے جو تمہیں ملی ہے، یا وہ تمہارے رب کے یہاں تم پر عزت قائم کر سکے۔ کہہ دیجئے بے شک فضل اللہ کے ہاتھ میں ہے، وہ جس کو چاہتا عطا کرتا ہے، اور اللہ وسعت والا اور خوب جاننے والا ہے۔ آیت 74، وہ خاص کرتا ہے اپنی رحمت سے جسے وہ چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ بڑے فضل والا ہے۔ اور اہل کتاب میں سے بعض وہ ہیں کہ اگر آپ ان کے سامنے خزانے کا ڈھیر امانت رکھیں تو وہ بھی ان کو تو بھی وہ آپ کو ادا کر دے گا، ٹھیک ہے، یعنی کہ وہ اتنا ایماندار ہے کہ وہ آپ کو ادا کر دے گا۔ اور ان میں سے بعض وہ ہیں کہ اگر آپ ان کے سامنے 1 دینار امانت رکھیں تو وہ آپ کو ادا نہیں کریں گے، ہاں مگر یہ کہ وہ آپ ہمیشہ ان کے سر پر کھڑے رہیں، یہ اس لیے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم پر امیوں کے بارے میں کوئی گناہ نہیں ہے، اور وہ جانتے بوجھتے اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں۔ ہاں البتہ جو شخص اپنا عہد پورا کرے اور اللہ سے ڈرے تو بے شک اللہ متقیوں کو پسند کرتا ہے۔ بے شک جو لوگ اللہ کا عہد اور اپنی قسمیں تھوڑی قیمت کے بدلے بیچ ڈالتے ہیں تو ان لوگوں کا آخرت پر کوئی حصہ نہیں ہے، آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہوگا، اور قیامت کے دن اللہ ان سے کلام نہیں کرے گا، نہ ان کی طرف دیکھے گا، نہ انہیں پاک کرے گا، اور ان کے لیے کیا ہے؟ دردناک عذاب ہے۔ آیت 78، اور بے شک ان میں سے ایک گروہ کتاب پڑھتے ہوئے زبان کو مروڑتا ہے کہ تم اسے کتاب کا حصہ سمجھو، حالانکہ وہ کتاب میں سے نہیں ہے، اور کہتے ہیں یہ اللہ کی جانب سے ہے، حالانکہ وہ اللہ کی جانب سے نہیں ہے، اور وہ جان بوجھ کر اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھتے ہیں۔ کسی شخص کو یہ لائق نہیں کہ اللہ اسے کتاب و حکمت اور نبوت عطا کرے، پھر وہ لوگوں سے کہے کہ تم اللہ کو چھوڑ کر میرے بندے بن جاؤ، بلکہ وہ کہے گا تم رب والے بن جاؤ، کیونکہ تم اس کتاب کی تعلیم دیتے ہو اور خود بھی اسے پڑھتے ہو، اور وہ تمہیں یہ حکم نہیں دے گا کہ تم فرشتوں اور نبیوں کو رب بنا لو۔ تو رب بنانا دراصل کیا ہے؟ یعنی انبیاء علیہ السلام لوگوں کو صرف اللہ کی طرف بلاتے ہیں، اسی لیے وہ اپنی شان میں حد سے بڑھنے سے بھی لوگوں کو روکتے ہیں تاکہ لوگ انہیں خدائی کی صفات کا حامل نہ سمجھ لیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ مجھے اتنا مت چڑھاؤ جیسے عیسائیوں نے عیسیٰ ابن مریم کو چڑھا دیا تھا، میں تو بس اللہ کا بندہ ہوں، اور تو تم یوں کہو کہ اللہ کا بندہ اور رسول، یعنی کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے؟ اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہے۔ یہ بخاری کی حدیث نمبر 3445 اس کا نمبر ہے۔ کیا وہ تمہیں کفر کا حکم دے گا جبکہ تم مسلمان ہو چکے ہو؟ آیت دیکھیں، آیت نمبر 81۔ اور یاد کرو جب اللہ تعالیٰ نے تمام نبیوں سے عہد لیا تھا کہ جب میں تمہیں کتاب اور حکمت عطا کروں، پھر تمہارے پاس کوئی رسول آ جائے تو اس کتاب کی تصدیق کر رسول آ جائے تو اس کتاب کی تصدیق کرتا ہو تو جو تمہارے پاس ہے، تو تمہیں اس پر ایمان لانا ہوگا اور اس کی مدد کرنی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا تم اقرار کرتے ہو، اس پر میرا عہد قبول کرتے ہو؟ تو انہوں نے کہا ہم نے اقرار کیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تو تم گواہ رہنا کہ میں بھی تمہارے ساتھ گواہ ہوں۔ پھر اس کے بعد جو بھی منہ موڑے گا تو ایسے لوگ ہی نافرمان ہیں۔ کیا وہ لوگ اللہ تعالیٰ کی دین کے سوا کوئی اور دین چاہتے ہیں؟ حالانکہ آسمان اور زمین میں جو کچھ بھی ہے، جو کوئی بھی ہے، وہ چاہتے ہیں کہ وہ چاہتے ہیں اور نہ چاہتے ہوئے بھی اللہ کا فرما بردار ہے، اور اسی کی طرف سب کو لوٹ کر جانا ہے۔ آیت نمبر 84 دیکھیے، آپ کہہ دیجئے کہ ہم اللہ پر ایمان لائے ہیں اور اس پر بھی جو کچھ ہم پر نازل کیا گیا ہے، اور جو ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب اور ان کی اولاد پر نازل کیا گیا ہے، ان پر جو کتابیں یعنی جو موسیٰ، عیسیٰ اور دوسرے نبیوں پر ان کے رب کی طرف سے نازل کی گئی ہیں، ہم ان میں کسی پر بھی کسی کے درمیان میں فرق نہیں کرتے ہیں، اور ہم اسی اللہ کے فرما بردار ہیں۔ اور جو اسلام کے سوا کوئی اور دین تلاش کرے گا تو وہ اس سے ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا۔ یعنی معلوم اس سے یہ ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان لانا فرض ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی قسم کھا کر فرمایا کہ اس امت کی یہودی، عیسائی میں سے جو بھی میرے بارے میں سنے پھر وہ میرے لائے ہوئے پیغام کو مانے بغیر اگر وہ مر جائے تو وہ ہمیشہ کے لیے دوزخی ہوگا۔ صحیح مسلم کی حدیث نمبر 153 اس کا نمبر ہے۔ آیت دیکھیے، آیت نمبر 85 ہے، اور اس سے ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا، اور وہ آخرت میں خسارہ یعنی کہ گھاٹا پانے والوں میں سے ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو کیسے ہدایت دے گا جو ایمان لانے کے بعد کافر ہو گئے جبکہ وہ گواہی دے چکے ہیں کہ بے شک رسول صلی اللہ علیہ وسلم برحق ہے،
اور ان کے پاس واضح نشانیاں آ چکی ہیں، اور اللہ تعالیٰ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا ہے. ان لوگوں کی سزا یہی ہے کہ ان پر اللہ کی، فرشتوں کی اور ان سب لوگوں کی لعنت ہے. وہ اس سے وہ اس لعنت میں ہمیشہ رہیں گے. ان سے عذاب نہ تو ہلکا کیا جائے گا اور نہ ان کو مہلت دی جائے گی. مگر جن لوگوں نے اس کے بعد توبہ کر کے اپنی اصلاح کر لی، یعنی حالت کو سدھار لی، تو بے شک اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہے. بے شک جن لوگوں نے ایمان لانے کے بعد کفر کیا، پھر کفر کی میں ہی وہ بڑھتے چلے گئے، تو ان کی توبہ ہرگز قبول نہیں کی جائے گی، اور وہی لوگ کیا ہیں؟ گمراہ ہیں. بے شک جن لوگوں نے کفر اختیار کیا اور کفر کی حالت میں مرے، ان میں سے کسی سے زمین بھر بھی سونا قبول نہیں کیا جائے گا، اگرچہ وہ فدیے میں دینا چاہیں. انہی لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے، اور کوئی ان کا مددگار نہیں ہوگا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.